آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ کس چیز میں بزی ہیں؟ کام میں کوئی خاص کام؟ بزنس یا دعویٰ کا؟ چل الحمد للہ. Are we live? Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to our Friday night show. Unfortunately, last Friday I wasn't available, but the boys did well. جیسے انضمام کہتے ہیں کہ boys did well. الحمدللہ. I hope you guys enjoyed the very show جو ہماری younger team نے کیری آؤٹ کیا تھا. آج کا شو بہت ہی اسپیشل ہے اینڈ اسپیشل اس لحاظ سے کہ اٹس سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. ان ایشوز کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ایشوز کے اوپر آپ کو صحیح پرسپیکٹو دینے کی کوشش کریں. جس طرح سے ہماری استطاعت ہے, جس طرح سے ہم دے سکتے ہیں, ہم ایک صحیح نریٹو کو سامنے رکھیں, بیکاز دس از واٹ وی بیسکلی ڈو. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو خیر کی بات ہے اس کو نارملائز کریں. اینڈ پیپل آر کنفیوز واٹ از گوئنگ آن, کیا چیز ہے, کیا ہو رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آج کے شو کے آبجیکٹیوز بھی ڈسکس کریں گے. بٹ بیفور آئی کیری فارورڈ ود مائی شو, آج میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا. آج بہت ہی اسپیشل گیسٹ آج میرے ساتھ شو میں موجود ہیں. آن مائی رائٹ وی ہیو سسٹر سارہ آصف. آپ ماشاء اللہ سے ان کے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. بینگ ہر کے شی از اے وائس اسپیکر, شی از بین ان دا دعویٰ فیلڈ فار سو مینی ایئرز اینڈ شی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب ماشاء اللہ. اینڈ دا ویری تھنگ سسٹر سارہ پیپل سے اباؤٹ یو از لائک بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں. تو آئی ہوپ روہیل اگریز ود دس. I doubt it. I doubt it. So how are you, Sister Sarah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So thank you so much for coming on the Friday night show. Thank you and, for having being me part over. of such an important topic. Thank So you for inshallah having looking me. forward to it. And on my left we have Kashif Naseem Dilkusha, CEO Azan. ماشاءاللہ سے کاشف بھائی کو تو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں. ہمارے ٹیچرز بھی more or less similar ہیں and doing an amazing job ماشاءاللہ. اذان انسٹیٹیوٹ کے بارے میں آپ لوگ فیملیئر ہوں گے. کیسے ہیں کاشف بھائی؟ کیسے چل رہا ہے سب کچھ؟ الحمدللہ. سونا گھومنے شومنے بھی جا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاء اللہ کوشش ہے. سو اچھا, آج کا جو شو ہے آف کورس جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. بہت ہی سیڈ نمبر آف انسیڈنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک مورل ڈکلائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے پاس لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی, ہمارے پاس لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دی جاتی, اسکولز اپنی رسپانسبلٹی نہیں ادا کر رہے, بہت سے لوگ اپنی رسپانسبلٹی ادا نہیں کر رہے, پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری کہیں اور ڈال دی ہے. ان انسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ ایسے انسیڈنٹ بھی سامنے آئے جس کی وجہ سے پاکستان ہل گیا اور کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے کیسز آئیں گے. اور اس طرح کی اگزامپل جہاں پہ ہم لوگوں کو ایک آئیڈیل پوزیشن پہ سمجھتے ہیں, مال کی صورت میں, ایجوکیشن کی صورت میں, ایسوسیشن آف بینگ پارٹ آف سچ امیریکن اسکولز ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا, ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں, اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے. میں اسٹارٹ کرتا ہوں سسٹر سارہ کے ساتھ. سسٹر سارہ, آئی ایم شیور یو آر اویئر آف واٹ ایور ہیز ہیپننگ ان آور کنٹری اور جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے اور جو ہوتے جا رہے ہیں, آئے دن کیسے سننے کو ملتے ہیں. واٹس یور ٹیک اباؤٹ اٹ, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ ایکچولی یہ انسیڈنٹس ہوتے تو بہت پہلے بھی تھے, اب بھی ہو رہے ہیں. ان کے جو سرٹن فیکٹرز ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب وہ ایکسیلریٹ کرتے ہیں تو یہ انسیڈنٹس جو ہیں سرفیس زیادہ ہو جاتے ہیں. اینڈ اف یو وڈ آسک می واٹ دا ریزن بیہائنڈ آل دس از, یہ اتنا زیادہ کیوں اس ایکسیلریٹڈ فارم میں جو ہے ہمارے سامنے انسیڈنٹس آ رہے ہیں, تو ایز کلیشے ایز اٹ مے ساؤنڈ, آئی پرسنلی فیل دیٹ اٹ از ڈرفٹ فرام our religion. Acha, and I just feel that it's now pretty much in our faces. Every new case that pops up, mujhe lagta hai ki Allah subhanahu wa ta'ala is spelling it out for us. And it's absolutely clear. I mean, aap dotted lines ko jab connect karte hain to ye baat ja ke yahin pe rukti hai ki deen se دوری, خدا سے دوری, یہ ساری چیزیں. اچھا, اب اس کے اوپر لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اف دیٹ از دا کیس تو یہ مولوی صاحب جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وائی از ہی کمیٹنگ دیز ایٹراسٹیز؟ ویل دیٹس ناٹ ریلیجن. جیسے بالکل جیسے ایک میڈیکل فیلڈ میں کوئی ڈاکٹر ہے, وہ ایک نوبل پروفیشن ہے, لیکن اگر وہ پیسوں کے لیے لیٹس سے اگر وہ غلط آپریشن کرتا ہے, آر یو گوئنگ ٹو بلیم دا فیلڈ فار اٹ؟ آف کورس ناٹ. یہ تو بہت ہی پرسنل سی چیز ہو گئی, ایک چیز. دوسری چیز مجھے یہ بھی لگتا ہے دیٹ بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ if that is the case, deen is the main thing,
because of which یہ چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. تو then why don't all non-religious people commit such acts? یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹ از اونلی ریلیجن, بٹ دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, اے اینڈ بی وین اٹ از کمبائنڈ ود سم تھنگ ایلس. اینڈ واٹس دیٹ سم تھنگ ایلس؟ انڈائگنوزڈ پرسنالٹی ڈس آرڈرز. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, آئی جسٹ فیل اٹ از اے ریسیپی فار اے ڈیزاسٹر. اب کس طرح کی پرسنل مینٹل ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں؟ اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایز مائلڈ ایز لائک ویری لو سیلف اسٹیم, اٹ کوڈ بی ایکسٹریم جیلسی, اٹ کوڈ بی اینگر ایشوز. ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتے ہیں, بیکاز مے بی دا وائف از مور ایجوکیٹڈ, شی از اسمارٹر, and you just can't handle her. Sometimes it's socioeconomic background, the husband is coming from a very weak socioeconomic background that can trigger. So this is one set of problems. Another set of problems, again when combined with the religion issue, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو cultural beliefs ہیں, traditional beliefs ہیں, وہ بھی بہت زیادہ distorted ہیں. آپ اور میں تو شاید نہیں سوچتے, لیکن there are quite a lot of men who actually feel that they've got the right to control the wife in any way that they want to. Why do you think this is so? Why is it coming from the mother side? Is it coming from the father side? I'll come to that. لیکن پہلے ذرا دیکھ لیں کہ یہ issues ہیں کیا, پھر ہم اس کو دیکھ لیتے کہ یہ کون, who's to be blamed for it. پھر وہ ڈسٹورٹیڈ اوپینین آف قوام, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول. وہ سمجھتے ہیں کہ قوام تو شاید ایک آدمی ہے ہنٹر لے کے کھڑا ہوا ہے, رائٹ. پھر ویمن آر ناٹ ایکول ٹو مین. اچھا یہ کرسچینٹی سے بھی تھوڑا سا آ رہا ہے. تو quite a lot of things. This is the second set of problem. The third set of problem, which also is very I think we need to talk about it, is that there are certain learned behaviors. For example, domestic violence اگر وہ گھر میں دیکھ رہا ہے ایک شخص بچپن سے, ماں باپ میں جھگڑا ہو رہا ہے, باپ ماں کو مار رہا ہے, all of that. پھر سوشل میڈیا اس کے اوپر وائلنس دیکھ رہا ہے, پھر مے بی ہی از بین ابیوزڈ in his childhood, and of course substance abuse and alcohol abuse تو ہے ہی, and all of these traits are increasing. When they increase تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, but they are all reasons. They are not valid excuses. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی بھی بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں یہ سارے جو ہیں ایکسکیوزز نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف ریزنز ہیں. اچھا ایک اور چیز اس کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, ڈومیسٹک ابیوز کی بات کرتے ہیں, who comes to your mind, who's the victim? The woman. لیکن there are cases where the gender roles جو ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا اب عورت بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اتنی بری طرح پیٹے کہ وہ اس کی آنکھ کالی ہو جائے, ہے نا, یا سوج جائے, لیکن شی از گاٹ ہر اون ویز اینڈ اٹ ڈز ہیپن. جس طرح سے ایک عورت از کیپیبل آف ایموشنلی بلیک میلنگ اے مین, اے ہسبینڈ, اینڈ اپیرنٹلی کیونکہ اس کے ریپرکشنز نہیں نظر آ رہے ہوتے. وی ہیو نیور سین اے مین گیٹنگ اپ ان دا مارننگ گوئنگ ٹو ورک اور اس کی جو ہے وہ سولن آئی ہو جسٹ بیکاز اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا تھا بیوی نے, رائٹ. ورس کم ٹو ورس کیا ہوتا ہے, اس کا دن بہت برا گزرتا ہے. ورس کم ٹو ورس اس کے کولیگز اس سے کہتے ہیں کہ ہی از ان اے بیڈ موڈ, بیگم سے جھگڑ کے آیا ہے, اینڈ اٹ اینڈز اوور دیئر. لیکن بہرحال دیر آر کیسز ویئر مین ہیو گون انٹو سیریس ڈپریشن بیکاز اٹس کانسٹنٹ بکرنگ فرام دا وائف, اور وہ چھوڑتا کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ بچے سفر کریں گے. تو یہ کیسز بھی ہیں بہرحال. اچھا اب ایک آئی فیل اے ویری بگ فیکٹر when you talk about moral decline is جو ابھی اتنا زیادہ لگ رہا ہے ہمیں, وہ اس کی ایک وجہ, a small reason یہ بھی ہے کہ پہلے عورتوں کو اجازت نہیں تھی بات کرنے کی. یہ ہے نا, we have to kind of understand کہ یہ بھی ایک ایشو ہے. وہ جب اس طرح کی بات ذکر بھی کرتی تھی تو اس کو وہیں پہ شٹ اپ کال دے دی جاتی تھی, اور سب سے پہلے اس کی ماں ہوتی تھی جو کہتی تھی چپ ہو جاؤ, رائٹ. اب یہ پرسنل اور سینسٹیو معاملے بھی ہوتے ہیں, اور اکثر اوقات شروع میں بھی ان ریکارڈڈ جاتے تھے یہ کرائمس, اور اب بھی جاتے ہیں, یہ نہیں کہ اب نہیں جاتے. وہ سرفس کب کرتے ہیں, جب وہ پولیس تھانے کی بات آ جاتی ہے. اچھا ون last big problem that I would like to mention here is that we are an oblivious nation. Why am I saying that? Yes, there are many righteous husbands out there
جو اپنی بیویوں کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کو عزت بھی دیتے ہیں آل آف دیٹ. بٹ دس از ناٹ ایوری ویئر. آپ میں ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے وی مائٹ فیل کہ میں نے تو کبھی مرد کو مارتے بھی نہیں دیکھا, میرے تو فیملی خاندان اتنا بڑا ہے, کہیں کبھی بھی نہیں ہوا, یا ون آٹ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوگا. تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزیجوریٹڈ ہیں, اور یہ ون آٹ کیس ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. سو وی فیل کہ یہ تو اچھا ہوتا بھی ہے تو لوور کلاس میں ہوتا ہے جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے. I told you in the beginning کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is spelling things out for us. کہ آپ دیکھیں کہ elite class میں this crime was committed, education تھی, سب کچھ تھا, and despite all of that دیکھیں کہاں پہ جا کے بات رکی. تو this can happen anywhere, and آج ہمارے گھروں میں اگر نہیں ہو رہا تو what are we waiting for؟ کاشف بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا. آئی تھنک کافی سارے ایشوز سسٹر سارہ نے ریز کیے ہیں, اور جیسے میں ان کی بات کو اگر بولنا چاہوں آگے کسی قصے کے بیان میں کہ بیٹی کی شادی کرائی تو گھر میں جو ہے فادر ان لا نے اور بیٹے نے مارنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ جنا کہ بھائی وائی یو ڈوئنگ دیٹ, تو انہوں نے بولا کہ جنا کہ دیٹس واٹ اے مین سپوز ٹو ڈو. تو انہوں نے بولا کہ جنا اس کا مطلب میرا باپ اور میرا بھائی مرد ہی نہیں ہے, کیونکہ آج تک تو انہوں نے مجھ پہ ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسز ریسنٹلی کیوں آ رہے ہیں, کیا وجوہات ہے, اور مطلب وائی ڈو یو تھنک دیٹ دس از بیکمنگ اے کیس؟ کیا پرابلم ہے کہ عوام کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈنگ میں نہیں لیا ہوا, یا کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن دس انٹائر سیناریو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی قوام کی جو ڈیفینیشن ہے نا, یہ جب سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس ڈیفینیشن کو اس وقت کے لوگوں نے بھی مس انٹرپریٹ اور مس انڈرسٹینڈ کیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کمپلینز آتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. اور مے بی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو رول دیا ہے وہ رول اس معنی میں عورت سے ڈفرینٹ ہے کہ اس نے ایکسٹرنل ورلڈ میں جانا ہوتا ہے, اس کے اوپر بریڈ اینڈ بٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو بھی گڈ اور بیڈ اس کی فیملی کو فیس کرنا ہوتا ہے, تو ہی از اے فرنٹ مین. اینڈ دس اسٹینڈنگ آن دا فرنٹ اس نے اس کو یہاں پہنچا دیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ اسٹرانگ ہوں, اس لیے کہ میں زیادہ پریشر سسٹین کرتا ہوں فرام دا ایکسٹرنل ورلڈ. اس وجہ سے اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں. ایکچولی جو قوام کی ڈیفینیشن ہے نا, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی سید القومی خادمہ, کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا ایکچولی خادم ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی رول میں زیادہ پرائرٹی دی ہے, یا اس کو زیادہ رائٹ دیے ہیں, یا اس کو ڈیسیجن میکنگ پاور دیا ہے, یا اتھارٹی اس کے پاس ہے, تو ساتھ ساتھ اس کی رسپانسبلٹی بھی یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے سراؤنڈنگ میں ہے, جن کا وہ رسپانسبل ہے, یا جن کی طرف سے وہ ڈیسیجن لے رہا ہے, ان کو کنسلٹ بھی کرے, ان کو سیٹسفائی بھی کرے, ان کو اپنے فیلنگس کو ہارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپرچونٹی بھی دے. اس وجہ سے اس وقت سے لے کے ابھی تک انسان, اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ خالی میں تو بڑا فرم بلیو کرتا ہوں کہ اس کا تعلق صرف مسلم سوسائٹی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہر سوسائٹی سے. آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں, جہاں بھی آپ کو ڈومیسٹک وائلنس مل رہا ہوگا, اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ مرد یہ کام کرے. جیسے ابھی سسٹر سارہ نے یہ مینشن کیا کہ خواتین بھی کرتی ہیں, اور میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں, میں یہ سبجیکٹس پڑھاتا بھی ہوں, تو کئی کیسز میرے پاس آتے ہیں جس میں بیچارے شوہر جو ہے وہ انتہائی ڈپریشن میں ہیں, اور وہ باقاعدہ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتے ہیں رات کو سونے کے لیے. ان کی وائف سے ان کا وہ حال کیا ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, اور یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ہر سوسائٹی میں ہے, اس کا تعلق خالی اسلام سے نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ جو نان مسلم سوسائٹیز میں ہیں ان میں تو یہ تصور نہیں ہے نا اتنا اسٹرانگ کہ آپ نے مرنے کے بعد اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. ان کو ان کے دین نے نہیں کہا کہ آپ رسپانسبل ہیں اپنی فیملی کے لیے. وہ تو ایک ہسبینڈ ہے, وہ ایک وائف ہے, ان کے تو ٹوٹلی بھائی جو میرے رائٹ ہے وہ اس کے رائٹ ہے. تو ہمیں مسلمان جب یہ کام کرتے ہیں دکھ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا مسلمان ہے, کہ اس کو اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا, کہ اس کو اللہ کو جواب نہیں دینا, یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ ہر سوسائٹی میں ہے, ہر جگہ ہے, اور اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں ہمارے کلچر سے زیادہ ہے, ہمارے دین سے کم ہے.
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ایکول ہوتے ہیں. ابھی سے زیادہ مینشن کیا, تو میرا خیال تو یہ ہے کہ جتنا یہ ایشوز ہمارے ہائی انکم لیول گروپس کے اندر ہے یا سوسائٹی میں ہے, سیم ایشوز اور سیم نمبر آف ایشوز ہماری مڈل کلاس میں بھی ہے اور لوور کلاس میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جس طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے جیو جیسے تمہاری مرضی ہے, فریڈم تمہارا رائٹ ہے, جو چاہو کہو جو چاہو کرو, تمہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. پہلے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تھیں, اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ ایک بہت ہی خاص گروپ میں ہوتی تھیں. اس طرح سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس کا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تھا. آپ کو ٹی وی پہ ایسے ڈرامے نہیں دکھائے جا رہے ہوتے تھے. جب میں چھوٹا تھا, آپ چھوٹے تھے, ہم جو ڈرامہ دیکھتے تھے ٹی وی میں, وہاں اس قسم کی کوئی تصور نہیں ہوتا تھا ان باتوں کا. لیکن آج ہر ڈرامہ آپ لے لیں, ہر مووی آپ لے لیں, اس کے اندر یہی چیزیں بار 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 ہمیں سنائی اور دکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے جی میری مرضی, شوہر کہتا ہے میری مرضی, بیوی کہتی ہے میری مرضی. وہ جو ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز ہے, کمپیشن ہے, مرسی ہے, اور جو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کی تربیت ہوتی ہے, لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. ایک تو ایلیمنٹ ہے that a person can be a difficult husband, ایک person can be a difficult wife, بٹ ریسنٹ جو کیسز آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ بیوی کو مار دیا بچی کے سامنے, وہ آئی تھنک 7-8 سال کی بچی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ my father was actually beating my mother to an extent کہ اس نے جان سے مار دیا. یہ جو اگریشن بڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, ایک مینٹل ڈس آرڈر ظاہر ہو گیا ہے. بندے نے آف کورس تھوڑا ڈومیسٹک وائلنس کی ہم خاص طور سے بات کر رہے ہیں, بٹ ہم یہ ظاہر جعفر کی بات کریں, اور ان کا کوئی میرج نہیں تھا, وہ تو کیس ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کیس تھا, اس کا بھی ایک الگ کیس ہے. وہاں پہ بھی دیکھیے, اب واٹ ایور دا ریزن, گردن الگ کر دینا, وائی از دس بیکمنگ اے کیس, وائی آر پیپل بیکمنگ مور اگریسو. اینڈ سارا جیسے آپ ماشاء اللہ سے کافی کپل سے وہ کرتے ہوں گے, تو واٹ ڈو یو تھنک, لائک از اٹ بیکاز آف دا میڈیا؟ بیکاز آئی ریمبر فار اے فیکٹ کہ آپ کو اگر یاد تو بونی اینڈ کلائڈ ایک مووی تھی ریگارڈنگ 2 انڈیویجولس, اور اس میں جو ان کو مارنے کا پولیس نے جو ان کا انکاؤنٹر دکھایا, دیٹ واز اے ڈرامیٹک سین کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو مرتے ہوئے دکھایا. اس کے بعد ناؤ اٹس لائک, اگر آج آپ ٹی وی پہ دیکھیں, اٹس نتھنگ, ویڈیو گیمز, ایوری تھنگ. ڈو یو تھنک دیز تھنگس پلے این امپورٹنٹ رول, اور یا جو ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی ایسے ریزنس ہیں, واٹ ڈو یو تھنک کہ وائی آر پیپل بیکمنگ مور اگریسو, وائی دے بیکمنگ سو وائلنٹ؟ یہ کیا مورل ڈکلائن ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا چل رہا ہے کہ سوسائٹی کے بعد گرتا جا رہا ہے؟ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, اس کو اگر آپ شروع میں پکڑ لیں, یو نپ اٹ ان دا بڈ, کیا ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. اس چیز کو آپ بڑھنے دیں تو obviously وہ جا کے کہاں رکے گا, رائٹ؟ اینڈ آئی تھنک دیٹس دا سیم کیس یہاں پہ. آپ دیکھیں ٹریڈیشنل بلیفس جو ہم خاص طور میں کچھ خاندانوں میں تو بہت زیادہ یہ انکلکیٹ کیا جاتا ہے, انگرین کیا جاتا ہے لڑکی کے دماغ میں کہ دیکھو شوہر کے گھر سے بس جنازہ اٹھے گا. سو شی از بین پروگرامڈ ان سچ اے مینر کہ دیکھو اب جو بھی ہے تم نے ٹالریٹ کرنا ہے, یو ہیو ٹو بیئر ود اٹ. لوگ کیا کہیں گے, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنسرن دیٹ پیپل. سب مرد ایسے ہوتے ہیں, تمہارے باپ بھی ایسے ہی تھے, اور خالہ کے ساتھ بھی دیکھ رہی یہی ہو رہا ہے, مامی کے ساتھ بھی دیکھ رہی یہی ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ دیکھو تمہارا خیال بھی تو رکھتے ہیں. اور واقعی جس طرح چیکڈ پرسنالٹی ہوتی ہیں, دے آر ویری لونگ ایز ویل. جیسے آپ نے اس کا بھی آپ نے کہ وہ روڈ میں اتر کے اور بلی کو پانی پلانا اینڈ آل آف دیٹ, دے ڈو ہیو چیکڈ پرسنالٹی. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ولن ہٹلر تھرو آؤٹ ہوتے ہیں. اب ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے what happens is that intimate partner violence جو کہتے ہیں نا, IPV جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر what they say is that women they do not see themselves abused. اب وہ جب اپنے آپ کو ابیوزڈ ہی نہیں سمجھتی تو وہ اس کو کیا کنٹرول کرے گی, کیا آئیڈینٹیفائی کرے گی شروع میں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایک پیٹرن دیکھیں کسی بھی ڈومیسٹک وائلنس میں ابیوزر کا, تو وہ 3 ٹیئرز ہوتے ہیں اس کے. پہلا ٹیئر کیا ہے وہاں پہ, اٹس جسٹ ٹینشن بلڈنگ,
پروسیس جہاں پہ آرگیومنٹس ہو رہی ہیں اور فیملی ٹو فیملی وہ آرگیومنٹس ویری کرتی ہیں, کہیں پیسے کا آرگیومنٹ ہے, کہیں پہ بچوں کا ہے, کبھی کچھ اور ہے, اور پھر سلولی اینڈ گریجولی وہ بوائلنگ پوائنٹ آ جاتا ہے. اس سے پہلے چیخ پکار اور وربل ابیوز اینڈ آل آف دیٹ. جب یہ بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ایئر میں چلا جاتا ہے, اینڈ سیکنڈ ایئر از ایکیوٹ بیٹرنگ جو آپ اس کو ایپیسوڈ کہتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے واٹ ہیپنس, اس کے اندر دیر آر times when the abuser is unpredictable اور جو victim ہے وہ control نہیں کر پاتا, لیکن there are also times when people say that unconsciously جو victim ہے وہ provoke کرتا ہے یہ abuse. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر پی کے آیا ہوا ہے, یا وہ he has consumed some drugs, یا وہ تیز غصے میں ہے and all of that, اس وقت کنفرنٹ کرنا اور اس کے سامنے کھڑے ہو جانا is not a very wise thing to do. تو اینی ویز یہ سیکنڈ ایئر ہے. ایشو کہاں آتا ہے؟ ایشو آتا ہے جب وہ تھرڈ فیز شروع ہوتا ہے, اور اس تھرڈ فیز کو کہتے ہیں ہنی مون فیز, اینڈ دیٹ از دا پلیس ویئر یو نو اٹ کریٹس ہوپ ان دا وائف کہ یو نو مے بی دس از دا لاسٹ ٹائم. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ابیوزر جو ہے ہی از ashamed of his behavior and you know he's extra kind, very apologetic کہ مجھے معاف کر دو, so much so کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ابیوزرز لٹرلی روتے ہیں. اور وہی جو ہم بات کر رہے تھے چیکڈ پرسنالٹی ہے, کہیں تو آپ مار رہے ہیں اور حشر نکال دیا, اور کہاں پہ آپ خود بیٹھ کے پاؤں چھوم رہے ہیں اور رو رہے ہیں and all of that, and then promising and پھر گفٹس دینا, and you know you can literally walk all over them. یہ ان کا حال ہو جاتا ہے. تو there is a light of hope, کیونکہ ظاہر ہے وہ گھر سے نکل کے کہاں جائے گی, سب کا فیملی سپورٹ نہیں ہوتا, سب فائنینشلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے کہ وہ گھر سے نکل کے جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی اور بچوں کو دیکھ لیں. تو پھر لیکن ہوتا کیا ہے, وہ رک تو جاتی ہے, شی از ایبل ٹو forgive and all of that, اور وہ آنکھیں بند کر, لٹرلی آئی فیل وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے. اینڈ I don't even want to use the word کہ وہ معصوم ہے, مجھے تو لگتا ہے اٹس stupidity. You know کہ یہ ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے, اور ہم ماؤں کا کام ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کریں کہ دیکھو یہ جو ٹریگرز ہیں, یہ جو سائنز ہے, ارلی سائنز ہے, یو ہیو ٹو پک آن دوز اینڈ میک شیور دیٹ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہنگامہ کر کے روڈس پہ ہی آئیں, دیٹس ناٹ اے سولوشن, لیکن دیر آر سو مینی ادر تھنگس ٹو بی ڈن. اچھا سر, سوری ٹو کٹ یو آف, میں یہاں پہ ایک بات بولنا چاہوں گا کہ آپ کی بات میں ماشاء اللہ بہت وزن ہے, اینڈ بٹ سوسائٹی میں میں دیکھتا ہوں کہ اس چیز کو لوگ اس پرسپیکٹو میں لے لیتے ہیں کہ اوکے فائن شی جسٹ نیڈس ٹو پٹ اٹ آن دا سوشل میڈیا, یو نو, رادر دین جیسے میں اگر بات بولوں مثال کے طور پہ کوئی ابیوزو ریلیشن شپ گزر رہا ہے, آئی تھنک فیملی ایز اے یونٹ اس کو سالو کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے. اس کو سپریس کرنے میں بھی وہ فیملی بہت وہ کرتی ہے, بیٹا آپ بیچ چھوڑ دو, ایسی بات نہیں, بدنامی ہوگی وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک دا فیملی نیڈس ٹو پلے اے رول. ہوتا کیا ہے کہ جیسے بہت سے ایسے سسٹرس کی گروپس ہیں, بہت سے ایسے فیمیل گروپ ہیں, وہ ایڈوائس کچھ اور دیتے ہیں, ایٹ ٹائمز ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آئی تھنک دیٹ makes that particular future victim become that particular victim because of the fact that they do not understand the very problem. اور ہوتا کچھ اور ہے. تو I think ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, yes you know جو بھی abuse ہو رہا ہے, they need to be able to get the family involved. They need to be able to speak about it. Otherwise کیا ہوگا کہ پھر آپ جو ہے نا, بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جب آپ کاؤنسلنگ سیشن میں دیکھتے ہیں, the person جو مظلوم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. وہ بولتا ہے کہ اچھا میں نے شاید ٹائم پہ چائے گرم نہیں کی تھی, میں نے کھانا شاید صحیح طرح سے نہیں بنایا تھا, میری فالٹ ہے, بیکاز اگین اینڈ اگین they going through that abuse and they start to believe that they are at fault. So I think as a family جو بیسکس ہم آج جو آبجیکٹیو کی میں بات کر رہا ہوں, and to those who are listening to us right now, we need to understand کہ part of the problem کدھر ہے. اسلام ہمیشہ ایک فیملی یونٹ کی بات کرتا ہے, اور اسلام کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے فیملی کو محفوظ رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ابیوزو انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو سفر کروانا ہے. اسلام کے جو مقاصد ہیں اس میں جان کی ایک حفاظت ہے, اس میں آپ کی اپنی مینٹل سینٹی کی حفاظت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بولے کہ مطلب اس نے کبھی چھری اٹھا لی, کچھ اٹھا لی, تو لوگ بولتے نہیں واپس چلے. ابھی ریسنٹ جو کیس ہوا اس میں یہی ہوا کہ وہ گھر واپس نہیں جانا چاہ رہی تھی, اس کو گھر والوں نے بھیجا. یو نو دا ویری لاسٹ پلیس جہاں پہ وہ سمجھیے کہ میرے گھر والے مجھے پروٹیکٹ کریں گے, انہوں نے بولا نہیں بیٹا جاؤ, اب تمہاری تو لاش ہی وہاں سے واپس آئے گی. لٹرلی وہاں سے لاش ہی واپس آئی. I would like to add something here. اس سچویشن میں جو سب سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے. وہ انفارچونیٹلی فیملی نہیں ہوتی, وہ باہر والے ہوتے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو ہمارے یوزلی دین کے دشمن ہوتے ہیں.
رائٹ. اور وہ ان عورتوں کو ان چیزوں میں زیادہ انٹائس کرتے ہیں کیونکہ دیر از آلویز اے گرے ایریا جہاں پہ واقعی گھر بھیجنا مناسب ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی ایسی بات ہوتی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے پھر وہ گھر ٹوٹنا ہے نہیں ٹوٹنا, نہیں بھی ٹوٹنا ہے تو وہ فردر جو ہے نا اس میں گھر توڑنے شروع کر دیتے ہیں بیکاز دے آر ویری بلیک اینڈ وائٹ. یو نو دے سے کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, you know you need to get out of the house, you need to dump him. دین سے دور کر دیتے ہیں. and so much so I also feel کہ وہ جو مظلوم ہوتا ہے نا وہ ظالم بن جاتا ہے. this is the role they're playing. اب ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے آپ اور میں ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ women are battered, women are abused, لیکن let me just give you an example. ہم صبح سردی کے دنوں میں اٹھ کے we go to the bathroom and ہم ٹیپ آن کرتے, ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, ہمارا فرسٹ رسپانس کیا ہوتا ہے, پورا نل کا گرم والا کھول دیتے ہیں without realizing that you're going to burn yourself. And this is exactly what they're doing. بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, اور جب ظاہر ہے کہ جب دوسرے ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اور دوسری اٹراسٹیز شروع ہو جاتی ہیں. تو ماں باپ, سمجھدار ماں باپ کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ, ورنہ وہ پھر باہر والے جو ہیں وہ کیا ویلیو سسٹم ہے ان کا, وہ کیا آپ کے ساتھ کریں گے, جہاں بن بھی سکتا ہے گھر وہاں ٹوٹ رہا ہوتا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ اسٹرائکنگ اے بیلنس, دیٹس ویری امپورٹنٹ. But the question is that who's going to teach us the balance? Where are we going to get the balance from? And I know, you know, بات وہیں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی جب بیٹھتے ہیں شوز کرتے ہیں یہ بات دین کی لا کے ختم کرتے ہیں, لیکن کیا کریں, you and I will get the balance from the Quran. There's no other way we can find کہ کیا رائٹس ہیں عورت کے, مرد کے کیا رائٹس ہیں, وہ تو قرآن سے ہی ملیں گے نا. اچھا, this is why, you know, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. We need to talk about the elephant in the room. And that elephant in the room is, دیکھیے اگر آپ بات کرتے ہیں گاڈلیس سوسائٹی کی, اینڈ کاشف بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا, جیسے آپ نے بات کی کہ جو ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سو کالڈ دیندار خاندانوں میں نہیں ہوتا, بہت سے شاید ہو سکتا ہے جو لوور انکم طبقے میں ہوتا ہو, لیکن وہاں پہ تو ان کی آواز سنی بھی نہیں جاتی. آئی تھنک دا ویری آئیڈیا, کیونکہ ہم جیسے سارا نے کہا کہ ہم بات کر کے اس کو دین کی طرف لے کے آئے, بیکاز دیٹ از واٹ دا سولوشن از. ایک فیملی کو, ایک سوسائٹی کی تربیت کرنا. ہم اگر مثال کے طور پہ بچے کو حافظ قرآن بھی بنا دیتے ہیں تو وہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کرتا. لائک فار انسٹنس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شاید آپ لوگ اور ہم لوگ کوئی ایگزامپل ہیں, لیکن سے میں ریلیٹ کرنے کے لیے کہوں کہ آپ نے اور میں نے زندگی کے تجربے سے جو دین کے بارے میں فیل کیا, جس بیک گراؤنڈ سے ہم لوگ آ رہے تھے, جس طرح کی ہم لوگ تفریحات میں انوالو تھے یا ڈیویئنس میں انوالو تھے, ہم نے اس چیز کو کچھ حد تک انٹرنلائز کیا کہ ہم نے اس کو فیل کیا کہ دیکھیے نہیں یار, اسلام کی ان تعلیمات کی اہمیت ہے. ہم کئی دفعہ شاید وہ ایک 8 سال کا کورس کر دیتا ہے یا وہ شاید کچھ 2 سال کی ڈپلوما کر لیتا ہے, لیکن وہ شاید انٹرنلائز نہیں کرتے. ایٹ دا سیم ٹائم سیکولر اسکولس انفارمیشن اور فیکٹس کو یاد تو کروا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی. اینڈ ہم جو بات کریں کہ مثال کے تو تربیت نہیں ہو رہی, تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے کامیابی کیا ہے کہ پیسہ کما لیا, بہت بڑا گھر تھا, بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے, بیٹا سے شادی کراؤ تو اس سے بہتر رشتہ نہیں آئے گا. I'll take your take on it کاشف بھائی, کہ آپ کو کیا لگتا ہے what is that elephant in the room? کیا وہ تربیت ہے, کیا وہ بے دینیت ہے, کیا وہ مٹیریلزم ہے, what do you think? کیا آپ کا ویو ہے اس میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جہاں ہم مس کرتے ہیں, جیسے پیچھے سارا نے بات کی کہ what is the balance and where is the balance. ایون اگر آپ قرآن کی بات کریں نا, تو قرآن آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے, لیکن فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں کیا بیلنس ہے قرآن یہ ڈیفائن نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ سنت کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں کوئی, یہ تو مثال طور پہ یہ تو ہمیں ملتا ہے کہ ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں, وائف کے کیا رائٹس ہیں, ہسبینڈ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, وائف کی رسپانسبلٹی. لیکن فار ایگزامپل اگر رسپانسبلٹی یہ ہے کائنڈ ٹریٹمنٹ, اب کائنڈ ٹریٹمنٹ کو کون ڈیفائن کرے گا؟ فار می کائنڈ ٹریٹمنٹ از ڈفرینٹ, فار یو کائنڈ ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ, فار مائی وائف کائنڈ ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ. میں کتنا بھی اچھا ہو جاؤں لیکن آپ کبھی میری بات نہیں سنتے, آپ کبھی میری بات جو ہے وہ ہمیشہ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں. بھائی کب غصہ کیا تھا میں نے آخری بار ذرا بتا دو, تو پتہ چلا جی وہ ابھی 1 منٹ پہلے جو کیا تھا وہ ہمیشہ غصہ کیا تھا. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ میں اس سوال کی بات کٹ آف کر رہا ہوں. ایک شیخ کے پاس ایک وائف آئی, انہوں نے بولا کہ جو نا کہ مائی ہسبینڈ از نیور نائس وتھ می, کبھی پیار سے مجھ سے بات نہیں کرتے وہ, آپ پلیز ان کو سمجھائیے. شیخ نے سمجھایا, دیکھو بی نائس ٹو یور وائف, اس کے لیے فلاورس خریدو, پھول خرید کے اس کے لیے جاؤ. تو انہوں نے ٹھیک ہے میں آپ جو کیسے میں ویسے ہی کروں گا. دوسرے دن وہی وائف جو تھی ان کی روتے ہوئے آ رہی شیخ کے پاس, بولتی ہیں کہ رو رہی مگر کیوں, میرا ہسبینڈ میرے لیے فلاورس لے کے آئے. تو شیخ نے بولا کہ تو اس میں رونے کی بات ہے. وہ آئے, انہوں نے یوں کر کے فلاور پھینکا, بولا یہ لو تمہارے لیے فلاورز ہے.
तो वो बोले कि एटलीस्ट यू नो दे डोंट एट टाइम्स यू नो कि बीवी के साथ किस हद तक हमारे पास एक ये भी होता है कि मैनलीनेस खत्म हो जाएगी आपकी। जी बिल्कुल। तो मैं आज ये कर रहा था कि ये बैलेंस हमें कहाँ मिलता है। इस बैलेंस के लिए कुरान करीम में जो टर्म यूज़ की है ये शरीयत ने, वो है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उर्फ। हर फैमिली का, हर कम्युनिटी का, हर सिटी का, हर कंट्री का, हर सोशल क्लास का अपना एक उर्फ होता है। हम जब उस उर्फ को नहीं समझते हैं, नहीं समझना चाहते, वहाँ आके सबसे पहला क्लैश स्टार्ट होता है। एक्सपेक्टेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। तो उस उर्फ को समझना और समझाना यानी उन हस्बैंड वाइफ का भी काम है, उनकी फैमिली और पेरेंट्स का भी काम। यहाँ पे आके एक्चुअली मैं समझता हूँ डिसबैलेंस स्टार्ट होता है कि वाइफ को समझना चाहिए भाई मैं जिस फैमिली में आई हूँ, इस फैमिली के अंदर वाइफ को हैंडल करने का कल्चर क्या है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे वो मिस हैंडल कर रहे हो, वो वर्बल अब्यूज कर रहे हो, वो फिजिकल अब्यूज कर रहे हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं वे ऑफ ट्रीटिंग द वाइफ, वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद द वाइफ इन द होम। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ पे मर्द जो है अपने घरों में खाना पकाना ज्यादा खाना पकाते हैं और चाहते हैं अपनी बीवियों से ज्यादा वो ज्यादा पका रहे होते हैं। उनकी बीवियां आराम से बैठी होती हैं। और मैं ऐसी फैमिलीज भी जानता हूँ जहाँ के मर्दों को जो है वो मेरी तरह फ्राइड एग बनाना भी नहीं आता और चाय बनानी भी नहीं आती। काफी आसान है वैसे। अब सीख रहा हूँ। तो हर तरह का कल्चर है। सही। तो अगर वाइफ ये समझे कि जी मेरे अब्बू चूंकि सब कुछ करते थे, मेरी अम्मी के लिए कपड़े भी इस्त्री कर देते थे और जनाब नाश्ता भी बना के थे, अम्मी अभी सो के उठती थी और अब्बू को ऑफिस भी जाना, लेकिन नाश्ता बना लेते थे खुद और नाश्ता करके चले जाते थे और अम्मी उठती नहीं थी क्योंकि अम्मी को नींद ज्यादा आती है। सही। जबकि मेरे हस्बैंड की फैमिली में ऐसा नहीं है। उनके जो है वो वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करती हैं, हस्बैंड रेडी हो रहे होते हैं और वाइफ जो है वो ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर कर रही होती हैं। उनके घर में ये अरेंजमेंट है। अब अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करें तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्लैश। तो मैं समझता हूँ उस उर्फ को समझना और समझाना बहुत क्रिटिकल है। और अगर आप कुरान और हदीस की डिटेल में भी चले जाएं तो कहीं आपको नहीं मिलेगा कि ये काम इतनी दफा इस तरह होना चाहिए। तो ये जब हम समझना शुरू करेंगे या इस पे फोकस करेंगे और हमारे अंदर टॉलरेंस आएगी, हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कम होना शुरू होंगी। अच्छा सारा, मैं एक और इश्यू रेज करूंगा। सिंस यूर अ मदर माशाल्लाह, एंड हमारी सोसाइटी में काफ़ी बात बोली जाती है कि मदर्स ही स्पॉइल करती हैं अपने बच्चों को, जी। बेटों को ख़ास तौर से। और मेरे तो घर में ज़रा उल्टा हिसाब है। मैं तो शिकायत करता रहा हूँ कि मेरी दो बहनों को, बड़ी बहनों को ज़्यादा जो है ना लिबर्टी दी गई। एंड जो इशू मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए जैसे काशिफ भाई ने बात की कि एक इंसान ने अपने बाप को एक काम करते हुए देखा है, तो वो किसी चीज़ में उसमें शर्म महसूस नहीं करता कि मेरा बाप जो है वो खुद ही जूते अपने साफ़ कर लेता था, खुद ही कपड़े इस्त्री कर लेता था। या ऑन दी अदर हैंड वो एक लड़का अपने बाप को देखता है कि वो चीज़ जो है नहीं कर रहा बाप, और हर चीज़ अपनी बीवी से करवा रहा है। या वो बेटा खुद करने लगता है तो माँ वो रोक देती, नहीं बेटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या बोलता है बहू से करो करने के लिए। तो डू यू थिंक विमेन आर टू अ सर्टेन डिग्री रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग दैट वेरी कल्चर जो आज शिकायत हो रही है? इफ़ यू कैन जस्ट इवन इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, कि माएँ बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि अपने बच्चों को इस तरह से बेटों को तरबियत देती है कि आगे जाके वो किसी और की बेटी पे बर्डन बन जाए। डू यू एग्री विद दिस? एब्सोल्युटली। और मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हम 3 बहनें और भाई हैं, और वो बेचारा हमेशा जो है कंप्लेन करता था क्योंकि उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले थे दैट कितना झगड़ा हो जाए, हम 1-1 साल का डिफरेंस है हमें, और उसको ये कहा जाता था कि यू कैन नॉट रेज योर हैंड्स नो मैटर व्हाट। और somehow our parents were felt so strongly about it कि उन्होंने हमें कभी ये नहीं बोला, so we took full advantage of that। तो वो बहुत ही नाराज होता, हमेशा जो उसकी यही होती थी, सॉलिड। तो अब जाहिर है कि वो अब, लेकिन वजी अब वो जो बड़े हुए हैं, so I actually feel that I haven't seen more of a gentleman than him। तो पेरेंट्स के जो वैल्यूज़ वो डालते हैं इन बच्चों के अंदर, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर आपसे एग्री करूंगी कि माँ का, और ख़ास तौर पे माँ का बहुत ज़्यादा, शी हैज़ टू कीप एन ईगल्स आई ऑन द चाइल्ड, शी हैज़ टू सी। अब हम जो बात करते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, हु इज़ द पर्सन हु कैन पिक ऑन दोज इनिशियली? कौन करेगा? बाप तो बेचारा सुबह का गया हुआ शाम में आ रहा है। अब वो माँ है एंड शी कैन सेंस
She can sense چھوٹی چھوٹی anger issue تو نہیں ہے, unnecessarily jealous تو نہیں ہوتا, is he tough on people around him, does he have mood swings, یہ ساری چیزوں کو initially اگر ماں پکڑ لے اسے and you know and اس بات کو سمجھے کہ محبت یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ ریکٹیفائی کرے, چاہے ایکسٹرنل ہیلپ لے, چاہے وہ خود کاؤنسلنگ کرے, وٹ ایور شی ڈز, بٹ شی از دا اونلی پرسن ہو کین گیٹ ریڈ آف دیز پرابلمس انیشیلی. سارا کبھی کبھار کیونکہ میرا آلموسٹ 15+ ایئرز بچوں کی ساتھ ڈیل کرنے میں لگا ہے, بہت سی دفعہ مائیں چھپاتی بھی ہیں. بالکل چھپاتی ہیں, وہ باپ سے چھپاتی ہیں. آپ نے فادر کا بولا کہ باپ تو باہر نکلا ہوا ہے. میں بولتا ہوں کہ دیکھیے آپ قرآن میں جب بھی کسی کی پیرنٹنگ کے رول کے بارے میں دیکھیے تو فادر کے رول کو بہت امپورٹنٹ ڈسکس کیا گیا ہے. لقمان ہیں, ان کو بچوں کے ساتھ ایک ایڈوائس دے رہے, ابراہیم علیہ السلام ہے. یو نو آئی ڈونٹ تھنک پرسنلی کہ فادر کے پاس یہ ایز اے ایکسکیوز ہے کہ میں کام میں لگا ہوا ہوں. دے نیڈ ٹو انویسٹ ایٹ پرٹیکولر ٹائم بلڈنگ دیٹ ریلیشن شپ ود بیکاز دیکھیے اگر مجھے فادر جیسا رول نہیں ملا اور میرے پاس ایسا فادر یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں کام میں بزی ہوں, بیٹا میں آپ کی تربیت کے لیے کام نہیں کر سکتا. تو یہ کہ مدر تو کرتی ہیں, بٹ یہ کہ فادر کا, بیکاز آپ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھیے فادر کی ایبسنس کی وجہ سے کتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے. ایون ہیئر یہ مسئلہ یہاں پہ بھی ہے. میری ایک دوست ہے, وہ کہنے لگی کہ وہ اس کی بیٹی کا اسکول میں انہوں نے بولا کہ ذرا اپنے فادر کو ڈرا کریں, تو وہ جب بناتی تھی تو ہاریزونٹل لائن کھینچتی تھی. تو ٹیچر بھی پریشان ہے کہ وائی از اٹ آلویز ہاریزونٹل لائن. تو وہ پتہ چلا کہ وہ جب صبح اسکول جاتی تھی تو سو رہے ہوتے تھے, تو ہمیشہ انہوں نے لیٹا وہی دیکھا. مطلب یہ اب ہو گیا نا حال کہ کیونکہ آپ کے لیے اب میں تو کما کے لا رہا ہوں, اینڈ اٹ سیمز لائک یو نو ہی از اسکاٹ فری, ہی ڈزنٹ ہیو اینی رسپانسبلٹی آف دا چلڈرن. اور باپ کی پریزنس اسپیشلی فار دا سن از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز ہی ول ایونچولی بی ہز رول ماڈل. اور اس میں آئی جسٹ فیل کہ پیرنٹ کی ریلیشن شپ آپس میں کیسی ہے, دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. وہ لڑکا اپنے باپ کو کیسے دیکھتا ہے کہ وہ ماں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, وہ اپنی بہنوں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, وہ اپنی ماں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, اینڈ ہی از کانسٹنٹلی لرننگ تھنگس. I know a lot of men who have claimed کہ you know I'm not going to be like my father, but eventually they turned out to be like their fathers. Good or bad کی بات نہیں ابھی ہو رہی ہے. تو of course یہ بہت زیادہ ہے. اور father being extremely gentle to his wife. آپ بات ابھی کاشف بھائی کر رہے تھے کہ کہاں سے پتہ چلے گا what is right and what is wrong. There are certain very principles that are on the table. You and I will not disagree on that. اور اس کے اندر یہ چیز ہے, جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ جینٹل ہوتے ہیں ان کے بیٹے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ جینٹل ہوتے ہیں. وہ پھول منہ پہ پھینکے یا دے یا نہ دے وہ تو بڑی سیکنڈری بات ہوگی نا, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو باپ ہی انکلکیٹ کرے گا. سو یس ہی پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. ماں بھی کرتی ہے لیکن باپ کا رول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اینڈ آلسو آئی فیل دیٹ اے بوائے must have a very strong bond with his father. That's also very important. جن فیملیز میں آپ دیکھیں نا کہ باپ کی اور بیٹے کی بنتی نہیں ہے, وہاں پہ ضرور کچھ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں پھر. تو ان کی بانڈنگ از آلسو اینڈ انکلکیٹنگ اسٹرانگ ویلیوز. جیسے میں آپ کو اپنے پیرنٹس کا بتا رہی تھی, آپ اپنے پیرنٹس کا بتا رہے ہیں کہ شروع سے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دس از not allowed in the house. ان کو اچھا لگے برا لگے اس کا آؤٹ کم انشاءاللہ اچھا نکلے گا. اور عورت کی عزت کرنا ایک باپ سب سے اچھا سکھا سکتا ہے بیٹے کو, وہ سب سے اچھا سکھا سکتا ہے without even saying it, but through actions. Without even saying it. اچھا, ہماری ایک چیز ہے جو میں ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, which starts from a very early stage, اور it's a very difference of opinion kind of a method, but اگر آپ اس کو گوگل کریں, ferberizing method, کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے, آف کورس اس کی کوئی جینوئن نیڈ ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ اس کو کیٹر کریں. ہم ایز اے کلچر آئی بلیو کہ ہم لوگ بچے کو فوراً سنبھال لیتے ہیں. فرام دیٹ ویری ینگ ایج وہ بچہ کو تھوڑی دیر کے لیے جب اس کو آپ رونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ناٹ دیٹ کہ وہ بالکل ہی سائیکولوجیکل افیکٹ سے ہو کے روتے ہوتے وہ عجیب سا بن جائے, بٹ آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے, وچ از آف کورس ڈسپیوٹیڈ ایشو, بٹ یہ کہ وہ بیسک اس کی لاجک یہ ہے کہ بچہ تھوڑی دیر رونے کے بعد یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اور اکارڈنگ ٹو سم جو چائلڈ اسپیشلسٹ وہ کہتے ہیں کہ دس از دا ویری ایلیمنٹ جہاں پہ آپ ایک سوشیو پیٹس بنا رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ جب اس کو ہر وقت کیٹر کر رہے ہوتے ہو تو وہ یہ بات کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ مجھے کسی کا ہونا ضروری ہے. اور وہ جب کسی کو نہیں پاتا وہ کسی کو ابیوز بھی کرے گا, کسی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا, اور اس کے ساتھ کئی اس طرح کی پرابلمس ریز ہوتی ہیں. تو اکارڈنگ ٹو سم پیپل دیٹ دس از دا ویری ایشو.
میں کاشف بھائی آپ کی طرف آؤں گا. تربیت, اسکولس, تعلیمی ادارے, میڈیا کیا رول پلے کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے مسائل کو بڑھانے میں؟ بڑھانے میں یہ جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں. دیکھیں اصل میں ابھی کل میں اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے کسی اسکول گیا ہوا تھا, تو وہاں کی جو پرنسپل ہے وہ اورینٹیشن دے رہی تھی. بڑی اچھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا اس وقت ہمارے یہاں طرف جو ہے وہ کریز ہے کہ جی ہمارا بچہ او لیولز اے لیولز کر لے, لیکن انہوں نے کہا جی میں پرسنلی, ہمارا اسکول بھی او لیولز ہے, اے لیول کیمبرج اسکول ہے, لیکن میں پرسنلی کنونس نہیں ہوں. ایون آئی ایم دا پرنسپل ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایوری بڈی آسک فار اٹ, اور ہمارا جو اس وقت اپنا لوکل میٹریکولیشن سسٹم ہے وہ انتہائی ویک ہو چکا ہے. لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ جب بچے کو وہاں ڈالتے تو ہمارا بچہ اچھی طرح نہیں پڑھ پاتا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کیمبرج سسٹم کا ڈائلیما دیکھیں کہ آپ کو گریڈ صرف اس بات پر ملتا ہے کہ آپ پیپر کیسا دے کے آتے ہیں, آپ بولتے کیسا ہیں, آپ دکھتے کیسا ہیں, آپ اپنے آپ کو مینٹین کیسا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے او اے لیولز کے گریڈ سے. بالکل اسی طریقے سے اس وقت ہم جس قسم کے ایجوکیشن سسٹم میں چلے گئے ہیں اس کے اندر تربیت کا ایلیمنٹ تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے, اور ویسے بھی ہم بجائے کوپریشن کے کمپٹیشن میں چلے گئے ہیں. پھر ہر آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی میں گلوریفائی ہو جاؤں, میں سینٹر آف اٹینشن بن جاؤں, اور یہ ہماری جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی لائک چاہیے اور جناب شیئرنگ چاہیے, ساری چیزیں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو بڑھاتی جا رہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ومز اینڈ ڈیزائرز کو جو ہے وہ سپریم اور جسٹیفائڈ سمجھتا ہے. جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے سمجھتا ہے میں بالکل صحیح ہوں, میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. آئی تھنک ہم ایز اے سوسائٹی انڈیویجولزم کی بہت فوکس کرتے ہیں. ہم ایک ڈوپامین سوسائٹی بن گئے ہیں. جیسے بھی میں ریسنٹلی ایک بات کروں, اگر ظاہر کے کیس کے بارے میں دیکھا جائے تو امیریکن اسکول سے پڑھا ہوا ہے, ہی از کلیمنگ ہمسیلف ٹو بی این امیریکن نیشنل, اردو آتی ہے لیکن ایکٹنگ ایسی ہو رہی ہے کہ اردو نہیں ہو رہی. کیا ماں باپ کو کوئی انڈیکیشنز نہیں ملے؟ کیا ساتھ رہنے والے اتنے سارے دوستوں کے لیے وہ ظلامک سچویشن اکوینٹنس سے بات ہوئی ہے ہمارے سرکل میں, تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. ایوری بڈی از انجوائنگ دیٹ ویری فیسلٹی جو پرووائڈ کر رہا تھا, وہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس وہ تعلیم ہے, سب کچھ ہے. بٹ ہاؤ از اٹ دیٹ انڈیویجول از کمنگ آؤٹ ود دس ایکشن جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. وہ جیسے ابھی اس سارا بتا رہی کہ راستے میں اتر کے وہ جانوروں کو بھی پانی پلانے کی بات کر رہا ہے, بٹ دیر آر سرٹن سائنس دیٹ پیپل ور سیئنگ, پر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس طرح سے. تو آپ اگر بات کرتے ہیں کہ نہیں, دیکھیے ایشو کرتے ہیں کہ یار ریلیجن کے علاوہ جو بھی سوسائٹی میں سولوشن ہے وہ لے کے آؤ. جیسے آپ ڈبیٹ کر لیں ڈومیسٹک وائلنس بل کے اوپر, دیکھیے باہر کے ممالک میں بھی یہ بلز ہیں لیکن اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ پنشمنٹ نہیں دیں گے, فائدہ کیا؟ آپ کتنے شارو جوتو جیسے کیس ہوئے آپ نے نکال دیا, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی, آپ جتنے بل پاس کریں وہ نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ اس بل کو بھی آپ دیکھتے ہو, اور اس کے اوپر آف کورس وائی سی کی ٹیم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے, وہ تو اس اسلامک کاؤنسل سے تو گزرا ہی نہیں نا. دوسری چیز یہ کہ ویئر از گاڈ ان دیٹ پرسپیکٹو. کیا ایز اے فیمیل سسٹر سارا آپ کیا مرد کے حساب سے کمپلیٹلی سوچ سکتی ہیں؟ یس یو وڈ ہیو اے ان بائس اوپینین. کیا ایز اے مین, ایز این انڈیویجول, کیا میں اس فیمیل ایشوز اور سینٹیمنٹس کو سمجھ سکتا ہوں؟ بٹ سمجھے گا وہی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارا کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم سولوشن اس کے حساب سے دیکھیں جو ریلیجن ہے. اور جیسے ہمیشہ لوگ بولے گے کہ یار آپ بات ہی لے آتے ہو دین کی طرح, تو دیٹ از واٹ اٹ از. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے یقین کا مسئلہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے, فائن. اینڈ آپ ظاہر کا مسئلہ دیکھ لیجیے, اگر آپ دیکھیں گاڈلیسنس کیا کہ ہی واز ایتھیسٹک, اس کے بلیو ایسے, اس کے دوستوں نے بتایا کہ ہی واز ناٹ, you know, he had weird views regarding prophets. He had weird views about something. ایک انسان جانوروں سے محبت کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں واٹر کولر لگا لوں گا, قربانی نہیں کروں گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ریلیشن گاڈ سے کیسی ہے. وہ لڑکی کے ساتھ جب بند ہے کمرے میں, ٹھیک ہے, ریگارڈلیس آپ بولیں فلاں 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 چیزیں, ہم وکٹم بلیمنگ کی بات نہیں کر رہے, وکٹم رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں. تو ویئر واز دیٹ ہیومینٹی؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے یہ بندہ مدارس میں بھی بندہ کر سکتا ہے جب تک وہ تعلیم انٹرنلائز نہ ہو. کیونکہ ہم نے وہ کہہ دیا نا, مثال کے طور پہ کاشف بھائی ہم نے تو پڑھا ہے نا 8 سال, تو وہ بندے پروسیس ہو گیا ختم. بٹ دیٹ از ناٹ اے گارنٹی کہ وہ بندہ 8 سال کے اس دینی نظام سے گزر کے وہ بولے گا کہ آپ آئیڈیل ہو گئے, انلیس اس کا فروٹ حاصل نہ ہو, وچ از تقویٰ. اینڈ یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ورک, یو ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ کانشیسنیس. وی ایز اے پیرنٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن اٹ. پیرنٹس نے کیا کرنا شروع کر دیا سسٹر صاحب آپ کے ساتھ, پیرنٹس لائک یو نو آئی وڈ سے میرے سامنے بہت بڑی پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹی اسکولوں پہ ڈال دی. اسکول کمرشلائز ہو گئے, وہ تربیت کا کوئی کام نہیں کر رہے.
اینڈ ایسا مسئلے ہوئے ہیں کہ بچہ چھری لے کر آ رہا ہے, بلیڈ لے کر آ رہا ہے, ننچکس لے کے آ رہا ہے, فادر کو بلایا جاتا ہے, فادر بولا دیکھیں میں نے تو اس کے اوپر سے ذمہ داری سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے, بس آپ نے اٹھا لیا ہے تو اس کا مطلب پھر باقی سوسائٹی کے اوپر بوجھ آئے گا. What do you think parents can do in this regard and how they can fulfill their responsibility, اور کتنی responsibility بنتی ہے پیرنٹس کے اوپر؟ Vaji, I very strongly believe in a principle کہ اگر on the scale of 1 to 10 you want to see your child on 8 level of ایمان کے لحاظ سے, the parents have to be on 13, 14, even 15. تو وہ پیرنٹس میری بھی ٹین ایج کلاسز ہوتی ہیں اینڈ آئی سی مدرس کمنگ ورنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ ظاہر ہے ٹین ایجر پہ تو ہر ماں چیلنجڈ ہوتی ہے, ذرا بھی اس کو ٹریڈیشنلی بھی اگر آپ کلچرلی بھی دیکھیں تو اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی, بہت سی چیزیں ریلیجسلی ہیں, پریکٹسنگ ہے کہ نہیں, لیکن بہت سی چیزیں اس کو ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں, بچی کی ڈس رسپیکٹ آ جاتی ہے بچوں میں. بٹ وین دے کم اینڈ دے ٹاک ٹو می تو لٹرلی سم آف دیم سے کہ دیکھیں بس بیسک سکھائیے گا, بیسک سکھا دے, بس نماز پڑھ لے. اور آپ یہ بات کرتی ہیں کہ وہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں, اینڈ یو نو اٹس لٹرلی دے وانٹ, وہ ان کا بس چلے نا تو مجھے لکھ کے دے دے کہ اونلی دس اینڈ نتھنگ ایلس. اور میں کچھ ماؤں کو بیٹھ کے پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھیں دین جو ہے اٹس ناٹ پک اینڈ چوز, اینڈ بفور وی وری اباؤٹ آور چلڈرن ڈونٹ یو تھنک وی شوڈ بی ورینگ اباؤٹ آور سیلوز. تو خود تو پریکٹسز اگر نہیں ہیں تو وہ ماں باپ کا تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ خود تو پریکٹس کریں, دین پر آئیں, علم حاصل کریں اینڈ آل آف دیٹ. اور آئی ویری اسٹرانگلی فیل کہ جب ماں باپ دین کو سیریسلی لینا شروع کر دیتے ہیں, اپیرنٹلی چاہے بچہ کتنا ریبیل کر رہا ہو لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے اسٹور ان ہو رہا ہوتا ہے, ہی نوز اوکے دس از ویری سیریس. اور کہیں اس کے زندگی میں آزمائش آتا ہے نا تو اس کو ساری چیزیں فلیش بیک آنے لگتے ہیں کہ میری ماں یہ کرتی تھی, میرا باپ یہ کرتا تھا, دیر از ہوپ. لیکن اب جب ماں باپ ہی نہیں ہے تو اب آپ رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ اسکول کو تو دور کی بات ہے, پہلے تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں, اور اس کے بعد دین یو جو کام بھی آسان ہو جائے گا بچوں کے اوپر. اپیرنٹلی شاید کچھ نہ نظر آئے لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے ضرور اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ضرور اس کو انشاءاللہ مدد ہوگی اس سے. کاشف بھائی سولوشن میں یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جیسے سارا نے کہا تو اس میں یوزلی ہوتا ہے جیسے ہمارا عام ایٹیٹیوڈ بھی ہے کہ ہم اپنے علاوہ سب کو اچھا اور ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ویسے تو ہماری قوم یا every parent get excited when they talk about or when they get to know about children training and تربیہ سیشنز فار یوتھ اینڈ ٹین ایجرز, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں فلاگس آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس, اتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ, جیسے سارا نے مینشن کیا, اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے پیرنٹس کی تربیت کی جائے. ہم اپنی فکر نہیں کرتے, ہمارا جنرل ایٹیٹیوڈ بھی ہے, ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں آج کل اپنے کانوں سے نہیں سنتے, اپنی آنکھوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں. That is why they say کہ action speaks louder than voice. تو اگر یہ پیرنٹس کو میسج دے رہا ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے ہوں, اور یہ ہمارے سلف صالحین کا بھی طریقہ ہی, اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی بات بیان فرمائی کہ وہ جو دیوار تھی, اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے اس خزانے کی حفاظت اس لیے کی کہ وکان ابوہما صالحا, ان کے والد نیک تھے. اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے, وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے رات کو تہجد پڑھتا ہوں, تہجد میں قیام میں بچوں کی وجہ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قیام کی وجہ سے میرے بچوں کی اصلاح کر دے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نیک ہوں, اچھے ہوں, تو ہمیں نیک اور اچھا بننا پڑے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جس چیز پہ بات ہو رہی تھی ظاہر کے اوپر کہ کیسے اس نے یہ کیا, اس کے ماں باپ کہاں تھے, کہاں دکھ رہے تھے. تو میں جب جمعہ خطبہ بھی میرا اس کا ٹاپک یہی تھا, یہی ظاہر اور مقدم کا کیس, اور اس کے اندر سے جو لیسنس تھے وہ میں ڈسکس کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ. تو میں نے اس میں یہ بات کو ہائی لائٹ کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آج تو اپنی بچیوں کو بھی وہ حیا کی تربیت نہیں دیتے جو پہلے دیتے تھے. لیکن جو لوگ پہلے دیتے تھے یا جو آج بھی دیتے ہیں, سارا زور جو ہے وہ بچیوں کے اوپر ہے, ساری تربیت نگرانی جو ہے وہ بچیوں کی ہے. اور بچوں کو, لڑکوں کو یعنی ہم کھلا چھوڑ دیتے. اگر وہ کوئی بیوقوفی بھی کر لیتا ہے, کوئی بدتمیزی بھی کر لیتا ہے, لڑکا ہے, لڑکے تو کرتے ہیں, اور کیا کریں, چلو جانے دو, بوائز ول بی بوائز, شادی ہوگی صحیح ہو جائے گا. جبکہ اگر آپ دین کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی جو حکم دیا نگاہوں کو نیچی کرنے کا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا, تو وہ بھی قل للمؤمنین, پھر اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات, پہلے مومنین کو مخاطب کیا, پھر مومنات کو مخاطب کیا. اسی طرح ہماری یہاں جی حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی حیا کی تعریف کی ہے تو حضرت عثمان کی حیا کی تعریف کی.
میں نے مرد کی حیا کی تعریف کی. تو یہ ایک بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہے جو ہم اپنے بچوں میں یعنی لڑکوں میں خاص طور پر بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ ان کی شرم و حیا کی تربیت بھی کرنی ضروری ہے, اور ان کو بھی بار بار اس کی تلقین کرنی ضروری ہے کہ بیٹا شرم کرو, حیا کرو, نامحرم کا خیال رکھو, پردے کا خیال رکھو, کہیں جا رہے ہو تو کھٹکھٹا کے جاؤ, ہو سکتا ہے گھر میں تمہاری بہنوں کی فرینڈز آئی ہوئی ہوں, تمہاری چاچی بیٹھی ہوئی ہوں, تمہاری مامی بیٹھی ہوئی ہوں. یہ ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہوتا. تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکوں کی بھی شرم و حیا کی تربیت اتنی ہی ضروری ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ادھر تو باہر جانا ہے. صحیح بات ہے, جتنا ہم لڑکیوں کے لیے سوچتے اور کوشش کرتے ہیں. آئی تھنک ہم بات ہمیشہ بار بار یہ کرتے ہیں. دیکھیے جسے ہمارا یہ شو کرانے کا مقصد بھی ہے, آف کورس 1 گھنٹے کے شو میں اٹس ناٹ پاسبل کہ بہت ساری باتوں کو کیا جائے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کے اوپر بات کرنا ہی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہو کہ کوئی بات ہی نہیں کرتا اور صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا. وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو فلفل دیٹ رسپانسبلٹی. نو بڈی از ڈینائنگ فار اے فیکٹ کہ ہماری سوسائٹی میں یہ مسائل نہیں آتے, اینڈ فار دس ویری ریزن میں نے کاشف بھائی اور سسٹر سارہ کو اس لیے بلایا ہے, سو دیٹ یو نو دیز پیپل آر ان ٹو دیٹ انٹائر سرکل جہاں پہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دیکھیے آپ ہمارے پچھلے سالوں میں دیکھیے تو مسائل کتنے آ رہے ہیں, وائی جیسے میں ایگزامپل ابھی ٹی وی چینل کو دے رہا تھا کہ نردن ایریا سے آ رہے ہیں تو وہاں دیکھیں لوگوں میں سمپلسٹی ہے, جیسے جیسے نیچے آ کے وہاں پہ بھی آنے لگا ہے, لیکن یہ کہ آپ جیسے جیسے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں تو مٹیریلزم جیسے بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کے اندر مادہ پرستی آتی جا رہی ہے, اتنی ہی لوگوں کے اندر باقی بیماریاں بھی آ رہی ہیں, ذہنی بیماریاں بھی آ رہی ہیں. اینڈ وی ناٹ سیئنگ کہ ہم اپنے سوسائٹی میں ہوتے ہوئے جو ہے چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دیں, لیکن ہمارے پاس 2 ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ ہو گئے ہیں. ایک ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, سب صحیح ہے, مسلمان ملک ہے اور جو چیز ہو بھی رہی ہے, اور اللہ معاف کرے جب مسجد میں برے کام کرتے ہوئے ایک مفتی صاحب ٹائٹل ہولڈ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی, تو کچھ ایسے لوگوں نے بھی اپنا ویڈیو ریلیز کی تھی کہ مدرسے کا فاسق لڑکا بہتر ہے یونیورسٹی کے نماز پڑھنے والے لڑکے سے. یو نو وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ایبل ٹو جسٹیفائی اے رانگ ایکٹ, چاہے وہ اپنے گھر والے ہوں, چاہے وہ اپنے لوگ ہوں, چاہے اپنے خاندان والے ہوں. رانگ از رانگ اینڈ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ریز اے وائس. مومن اسی کے بارے میں بات اٹھاتا ہے, لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے ملک کو, اپنے گھر کو سب سے بدتر دکھانا شروع کر دیں گے. میرے پاس اسٹیٹسٹک ہے, آن این ایوریج نیرلی 20 people per minute and are physically abused by an intimate partner in the United States. And during 1 year, this equates to more than 10 million women and men. بات یہ کہ دیکھیے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس نہیں ہو رہا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بات دیکھیے کہ آپ نے سوسائٹی میں جو بھی بات کرنی ہے, آپ سوسائٹی میں اکاؤنٹیبلٹی رکھیں گے, آپ لوگوں کے لیے کہ رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں کریں گے, لوگ اپنے لیے راستہ نکال لیں گے. جیسے ابھی بھی تھا کہ میں امریکن سٹیزن ہوں, آلدو یہ ایگزامپل ایک ٹوٹلی ایک الگ ایک حرام ریلیشن شپ کے بارے میں ہے, بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیے دیر سرٹن رسپانسبلٹی سسٹر سارا دیٹ وی نیڈ ٹو فلفل. سولوشنس کی طرف آتے ہیں, اور تب تک میں اپنے زرین ٹیم سے بولتا ہوں, ابھی ولنگ ٹو بی ایبل ٹو گیٹ اے کال. یس ہم کالز بھی لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا ہمارے شو میں کال نہیں کر پائے ہیں, تو ہم تھوڑی سی دیر میں لنک پوسٹ کر رہے ہیں اپنے کمنٹ سیکشن میں, آپ کلک کیجیے گا. اگین سسٹرز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا کیمراز آف رکھے, اور جو لوگ بھی آن لائن آئیں آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ پلیز اپنے کویشچنس کو ڈائریکٹ اور شارٹ رکھیے, ورنہ زرین جو ہے ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے. اچھا سارا, سولوشنس, واٹ سولوشنز ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن ریگارڈلیس آف فیکٹ. میں بولتا ہوں دیکھیے دونوں جینڈرس کو اپنی ذمہ داری کرنی ہے. کاشف بھائی نے بولا کہ مردوں کو آنکھیں نیچے کرنے کا حکم پہلے دیا ہے, عورتیں بولتی ہیں مردوں کو آنکھیں نیچے کرنے کا حکم دیا کیونکہ پہلے مینشن ہے, اور مرد کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی کیا ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر رسپانسبل, نو بڈی از فیلنگ ٹو فلفل دیئر رسپانسبلٹی. ہاؤ کین وی موو ٹوورڈز بیٹرمنٹ, کیسے مورل ڈکلائن کو ہوتے بچایا جائے, کیا سولوشن آپ پرووائڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ایک کرائسس آیا ہوا ہے اس کا سلوشن جو ہے ایک شارٹ ٹرم ہے, ایک لانگ ٹرم ہے. لانگ ٹرم سلوشن پہ ہم نے ڈیٹیلڈ میں میرے خیال سے پچھلے 15 منٹ سے وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف, دین کی طرف آ کے اور تربیت کرنا ہے, ماں کی کیا ذمہ داری ہے, باپ کی کیا ذمہ داری ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ عورت جو صبح میرے یہاں کام کرنے آتی ہے, پٹ کے آتی ہے, اس کو میں بولوں گی دیکھو تم نے اب تعلیم حاصل کرنی ہے دین کی, تم نے اپنے میاں کو مسجد بھیجنا ہے اور تم نے یہ کرنا ہے, اور اپنے بچوں میں نہیں ہے, تو وہ کہے گی باجی آج کیا کروں, اس وقت کیا کروں. تو وی ہیو ٹو سی کہ اس کا شارٹ ٹرم کیا ہمارے رسپانسز ہونے چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ایز فار ایز دی ابیوزر از کنسرنڈ, ہی نیڈز ہیلپ.
اس کو ایکنالج کرنا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ بیوی خود ہی کر سکتی ہے, پارٹنر خود ہی کر سکتی ہے. لیکن ایک دفعہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو ہو ول ہیلپ, دیٹس اے بگ کویسچن. ہمارا دین کہتا ہے کہ خاندان کے ہی بزرگ دے شوڈ اسٹیپ اپ اینڈ دے شوڈ کم اینڈ انٹروین اینڈ یو نو ہیو اے ڈائلاگ اینڈ سی کہ کیا مسئلہ ہے, اور اس کے لحاظ سے مدد پرووائڈ کی جائے یا ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, واٹ ایور. اگر وہ نہیں ہے اویلیبل یا شوہر نہیں مانتا تو obviously then there are many other ways of handling with the situation, لیکن وہ انٹروین تو کرے نا. ہمارا تو اب خاندانوں کے اندر بھی یہ ہو گیا کہ everybody is minding their own business and I can understand and I totally agree. کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں میرے اور میاں کے آپس میں جو تعلقات میں رفٹ آئے گی وہ ہم کل کو بھول جائیں گے, لیکن میرے پیرنٹس کو پتہ چل گیا یا ان کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا کیونکہ ہم ان کو اب لا رہے ہیں سین کے اندر, تو وہ بیگیجز ہوں گے. اینڈ آئیڈیلی ہونا بھی یہی چاہیے کہ میاں بیوی بیہائنڈ کلوز ڈورس اس بات کو جو ہے سارٹ آؤٹ کریں, کاؤنسلنگ بات کریں. لیکن یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے یہ کبھی اسٹیٹس کو نہیں رہتی ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم اے وائف کین سی کہ یہ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے یا کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے. If there is improvement, alhamdulillah, اس کا مطلب ہے something is working. Whatever she is doing, something is working, or whatever he is doing, تو there is hope. لیکن اگر وہ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے تو then you will have to have intervention of outsiders. That's سارا ان فیمیلز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نا, فیملی والے قبول نہیں کرتے, ایسی بھی سچویشنز ہیں. یہ تو اب تھرڈ اسٹیپ ہو گیا نا, ہم تو سیکنڈ اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات تو کریں. ضروری تھوڑی کہ آپ بیگس پیک کریں اور گھر جائیں اور آپ کو وہاں پہ کوئی ایکسیپٹ کرے. اس سے پہلے دیر سو مینی ادر اسٹیجز جہاں پہ یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے ڈائلاگ یور سیلف اف یو کین. آپ نہیں کر سکتے, بزرگوں کو انوالو کریں, اپنے ساس سسر کو, اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں, اور یہ ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. تو ان کو کرنے تو دیں, گیو دیم اے فیئر چانس ٹو ڈو اٹ. اب بات اتنی بگڑ گئی ہے, یو ہیو ٹو سی واٹ از یو نو اے بگر لاس, تو وہ اس کو ایکسپوز تو کرنا ہے. روڈ پہ لے جانے سے پہلے تو یہ ہوگا ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ the victim also needs help. یہ جو بیٹرڈ وومن سنڈروم ہے یہ سب کیٹیگری ہے آف واٹ PTDS. she is scarred, emotionally scarred, she would need help. وہ اچھی بھلی عورت ہوتی ہے, وہ پٹ کے اس کا مزاج ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہم اس کو بھی نہیں ایڈریس کرتے, اور پھر وہ ایونچولی کیا ہوتا ہے, جو ابیوزڈ ہوتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے, وہ پھر خود ہی ابیوز کرنے لگتا ہے. اب وہ بچوں پہ اپنا نکالے یا کل کو بہو پہ نکالے, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ خود بیٹرڈ تھی ایموشنلی اور اب وہ آگے کسی پہ نکال رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایکنالج کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک اے فیمیل ہو از اے وکٹم, شی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اگر وہ صبر شکر کر کے مار کھا رہی ہے تو وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہی. انفیکٹ اس میں مجھے لگ رہا ہے نقصان زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ بچے کتنے دن آپ کلوز روم میں جے پٹیں گے, ایونچولی دے ول کم ٹو نو اینڈ پتہ چل جاتا ہے, یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. واٹ کائنڈ آف امپریشن آر یو گائز کریٹنگ فار دا چلڈرن. اپنا تو چھوڑے, آپ نے بہت بڑا صبر کر لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن وہ بچہ جب یہ دیکھے گا کل کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکتیں کرے گا. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس دس اور اس کو اکنالج کریں. اب سب کچھ کر لیا ہے, اینڈ یو نو آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے دس, لیکن آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اسی طرح سے چیزیں ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہیں, نہیں سمجھ آ رہی شوہر کو. وہ اب پہلے آنکھ کالی ہوتی تھی, اب ہاتھ ٹوٹ گیا, فریکچر ہو گیا, اور ہوتا ہے یہ اسپیشلی جو سبسٹنس ابیوز جن کو, ان کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو ٹیک ایکشن ناؤ, یو نیڈ ٹو سیو یور سیلف, یو نیڈ ٹو سیو یور چلڈرن. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور آئی نو اب آپ کے سوال کے اوپر اگر آ جائیں کہ اگر وہ گھر والے ایکسیپٹ ہی نہیں کریں تو وہ کیا کریں, پھر ہماری ایز سوشل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے دیٹ وی شوڈ ہیو سچ شیلٹرز. ان کو ہیلپ کرنا ہے, ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. پھر ہم آپ پہ اور میری ذمہ داری آ رہی ہے. بہت سنوں کے ماں باپ نہیں ہوتے, اسی ماں باپ نہیں ہوتے. ہماری سوسائٹی میں دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے سسٹر سارا, اور میں اس ایشو کو ابھی تھوڑا بہت ٹچ کروں گا کہ ہمارے پاس شادی کا کرائٹیریا بھی بہت عجیب ہے. کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے بات خالی لوور انکم کی بات نہیں رہی, یہ تو آ بھی رہا ہے ایلیٹ کیسز میں, کتنے سارے کیسز ہیں کہ ہم لڑکا ڈرگز میں, الکوہول میں, ان سب چیزوں میں ہے. اینڈ ایز لانگ ایز ہماری نظر میں ہوتا ہے کہ بندہ بہت ہی مالدار ہے, بڑی کمپنی ہے یا اون کرتا ہے, ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو مسائل ہیں, آئی تھنک فیمیلز نیڈ ٹو understand that a person who is not God fearing,
ٹھیک ہے. جیسے حسن بن علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرائی؟ جنہوں نے بولا اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا. کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو وہ آپ کے حقوق کے بارے میں ڈرے گا. میں صرف تقوی رکھنے کی مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ, وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا, اس کی تربیت ہوئی بھی ہو, اس کے گھر کے ماحول کو دیکھا جائے, اس کی پرائیورٹیز دیکھی جائے. اور اپنی بیٹی کو آپ حوالے کر رہے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کی ناٹ جسٹ فزیکل پروٹیکشن بٹ مینٹل اینڈ ایوری تھنگ, اسپرچل پروٹیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمیں کوئی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ماسک پہن لیا جائے کیونکہ پینڈیمک ہوا ہے تو فوراً پہن لیتے ہیں, لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ایڈوائس آتی ہے تو ہم اس کو اپناتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کے نقصانات سے بچانا چاہ رہے ہیں. کالر کی طرف آتا ہوں میں, کاشف بھائی کے ساتھ بھی کچھ سوالات پوچھوں گا سولوشن کی طرف. آئی نو سارا ہیز ٹو سے الاٹ اینڈ میں یہ بات چاہوں گا کہ فیمیل پرسپیکٹو کو سامنے رکھا جائے, بیکاز آف کورس دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کم اپ دی فرنٹ کی جنہیں کہ دیکھیے دس از ناٹ جسٹ us talking about it but there are certain solutions which need to be worked on in our society. پہلے کالر کو لیتے ہیں اینڈ دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے اور میں پھر اپنے دونوں گیسٹ کی طرف اس کو فارورڈ کروں گا. جی پہلے کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Are we able to hear her? آپ پلیز اپنے آپ کو سسٹر ہانیہ اپنے آپ کو پلیز انمیوٹ کیجیے, آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے. چلیں let's just take one caller then میں کاشف بھائی کی طرف آتا ہوں and I'll talk to him about the solutions. جی توصیف اسد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں مائک کے نشان پہ کلک کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردر توصیف کہاں سے ہیں آپ اور کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرا کچھ اسپیسیفک سوال نہیں ہے, میں ہندوستان سے انڈیا سے رہتا ہوں اور میں حیدرآباد میں رہتا ہوں, تو میرا کوئی سوال نہیں ہے. میں نیچرلی آپ شاید ان کو میں مسلمان ہوں بٹ میں سب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں بن شپیرو کی ویڈیو دیکھتا ہوں, میں آپ ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, تو ان لوگوں نے ہمیشہ اس ٹاپک پہ ڈسکس کیا. انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے اینڈ انہوں نے ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی سے شادی کرتے ہو, کسی سے رشتہ بناتے ہو, تو آپ ان کا یہ دیکھو کہ ان کا مائنڈ سیٹ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے. ہمارے سوسائٹی میں یہ چیز لوگ نہیں کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے مائنڈ سیٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. لوگ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کا خاندان کیسا ہے, فلاں کا گھر بڑا ہے کہ نہیں ہے, فلاں مرد یا عورت خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری وجہ ہیں جو پھر شادی میں یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ایشوز بنتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی, اور مائنڈ سیٹ میچ ہونا بہت ضروری ہے. کاشف بھائی ان کی بات کے اوپر تھوڑا کمنٹ کرنا چاہیں گے, اور کیا سولوشنز آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے؟ خاص طور سے میں آپ کو چاہوں گا کہ جو اسکالرز ہیں وہ اپنی کیا رسپانسبلٹی فلفل کر سکتے ہیں اس چیز کو کیٹر کرنے میں, کیونکہ ظاہر سی بات ان کی شولڈرز پہ آتی ہے. کیا حد تک کر رہے ہیں, کیا مزید کیا جا سکتا ہے؟ آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیں. جہاں تک ان کے توصیف صاحب کے سوال کا تعلق ہے, تو مائنڈ سیٹ میچ کرنے کے لیے اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ عورت کو دیکھا جا سکتا ہے, یعنی پھر اسے بات بھی کی جا سکتی ہے. ایک ہمارے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ بار بار اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے یا ویل آف ہے تو وہ بڑا اچھا رشتہ ہے, ایسا دوبارہ نہیں اگر کر دو. تو لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں کو اچھی طرح ایویلیویٹ اور ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہماری ویلیوز ہیں, یہ ہمارے لائف گولز ہیں, ایسے ہم اپنی لائف کو پلان کر رہے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس شادی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا مائنڈ سیٹ میرے مائنڈ سیٹ سے میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. صرف مٹیریلز نہیں بلکہ مائنڈ سیٹ کو بھی میچ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے جو انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ آپ مجھ سے سولوشنز کے بارے میں بات سولوشن ان دی سینس ریلیجیس پرسنالٹیز کیا رول پلے کر سکتی ہیں, اور آپ کو کیا ریلیجیس پرسنالٹیز تو بہت رول پلے کر سکتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بہت زیادہ لیکنگ ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے جمعے یا کتنے دروس اس کے اوپر سنے ہوں گے, یا کتنے کورسز آپ نے ایسے اٹینڈ کیے ہوں گے جس میں میرٹل ایشوز کے اوپر اور میرج کے اوپر بات کی جا رہی ہے. میں فقہی ایشوز کی بات نہیں کر رہا, میں ایموشنل ایشوز کی بات کر رہا ہوں, میں سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کر رہا ہوں. میں نے شاید ہی کبھی کوئی جمعہ خطبہ ایسا سنا ہو. اور ہم ایک امام ٹریننگ پروگرام بھی کرتے ہیں جس میں ہم ایک پوری سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اماموں کی, تو ان کو بھی ہم بار بار ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹنگ کے اوپر, میرج کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر بار بار بات کریں. وہ خود بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں اتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آج آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے, ایسی بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی, اور اس طرح کے آپ ٹاپکس کو بار بار ڈسکس کیا کریں کیونکہ ہماری ریئل لائف سے تعلق ان کا ہوتا ہے.
تو علماء اس کے اوپر بہت رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز کو امفیسائز کرنا چاہتا ہوں, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ دیکھیں یہ پوری جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یوزلی یا میجورٹی ٹائمس کا تعلق ہوتا ہے کم از کم ایٹ لیسٹ مسلم سوسائٹی کے اندر ہسبینڈ اینڈ وائف میں. اور یہ جب میرج کا ریلیشن شپ بنتا ہے تو اس میں ایک تو اسٹیج ہوتا ہے جب شادی سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ میچ ہونے والی بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ اس کا تقویٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, میری بیٹی بھی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے, میں بھی اور بہت زیادہ سن بھی رہا ہوں, تو میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ بھائی میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے. اب میں نے دیکھا کہ بھائی وہ لڑکا نمازی ہے الحمدللہ, وہ لڑکا حافظ ہے الحمدللہ, اس کی فیملی اچھی ہے, بات کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ان کے گھر میں ایک اسلامک انوائرمنٹ ہے, یہ اسلام کی ویلیوز سمجھتے ہیں. کچھ آپ نے ان سے بات بھی کر لی, لیکن شادی کے یہ تو آپ نے جو آپ کر سکتے تھے کر لیا, لیکن ایکچولی آپ اس کے ساتھ آپ نے زندگی نہیں گزاری ہوئی. آپ اس کو کتنا اینالائز کر سکتے ہیں, آپ اس کو کتنا گیج کر سکتے ہیں ٹو ویری لٹل ایکسٹینٹ. لیکن ایکچولی جب وہ اپنی خوشی میں اور غمی میں اور غصے میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واٹ کائنڈ آف پرسن ہی از. تو اس وقت سچویشن بالکل آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے, اور سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور مینیج بھی کی جا سکتی ہے. اس کے اوپر بھی سلسلہ نے کافی ڈیٹیل سے بات کی کہ اس کے سٹیجز کیا ہیں اور کس لیول پہ پیرنٹس کو فیملی کو انوالو کرنا چاہیے, جو بالکل صحیح ہے. لیکن میں ایک بیٹر سولوشن کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ سولوشن ہے لیکن یہ بیٹر ہے, اور یہ سولوشن اسلام کے اندر موجود ہے. اس سولوشن پہ اسلامک سوسائٹیز نے عمل کیا ہے, جس کے نتیجے میں جب بھی کوئی عورت وکٹم بنے اور وہ ایگزٹ کرنا چاہے, کیونکہ اب مثال طور پہ میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس کیسز آتے ہیں اور میں بہت آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں صحیح نہیں کو جواب دے رہا ہوتا, لیکن میرے سامنے کوئی چیلنجز ہیں. وہ مجھ سے کہتی جی ہمارا ہسبینڈ جو ہے چاہے ہائپر ہے, وہ ڈرنک کرتا ہے, وہ ڈرگز میں ہے, وہ ایتھیسٹ ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, میں کیا کروں, وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا, میں کیا کروں. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے جی پہلے تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں. دوسری چیز یہ ہے, یعنی اگر تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو میں پھر اس کو اس سے بتا رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اخلاق سے جیتنے کی کوشش کریں, اس کی خوب خدمت کریں, اس کا دل جیتیں. تیسری یہ ہے کہ اگر تو آپ کی جان پہ نہیں آ رہی اور آپ کے لمز یا آپ کو کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا, آپ ہینڈی کیپ نہیں ہو رہی ہیں, اور آپ پتہ آپ کے لیے بیریبل ہے, کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تھی, اس نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی اگر مجھے طلاق میں نے نہیں لی شخص سے تو مجھے اپنے اسلام کا خطرہ ہے, دین کا خطرہ ہے. تو وہی چیز میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو دین کا خطرہ ہو یا اپنی جان کا خطرہ ہو تو the only solution you have after doing the due diligence or the required deliberations, exit. پر کاشف بھائی وائی کم ٹو دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ جہاں پہ جان کا خطرہ آئے؟ اس سے پہلے بھی تو الارمنگ سچویشن. دیکھیے ابھی ہم سولوشن کی بات کر رہے ہیں نا, سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, صحیح, کیا کریں. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا کہ یہ نان ریلیجیس لوگ کرتے ہیں, یہ بڑے تقوی والے لوگ, بہت تقوی والے لوگ کرتے ہیں. بہت تقوی والے لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. جس بیٹر سولوشن کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ بیٹر سولوشن یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں مرد کے پاس تو چانس ہوتا ہے, ہماری خواتین کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا. if they exit this marital relationship, now ماں باپ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس نہ ہو, کچھ ماں باپ لے بھی لیتے ہیں, کچھ ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے, کچھ کے ماں باپ نہیں ہوتے. اب وہ عورت اگر اپنی جان کی وجہ سے, دین کی وجہ ایگزٹ نہ جائے, there is no option
تو جب تک ہم اسلام کو پک اینڈ چوز کرنا نہیں چھوڑیں گے اور اس کی میں نہیں کہہ رہا آپ یہ کام کریں, میں آپ کو سے بتا رہا ہوں کہ یہ سولوشن ہے. جب تک یہ اسپیس نہیں ملے گا ہماری بہنوں کو, اس وقت تک وہ کیا کریں گی. آج اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی ایسا شخص ہی ایکسیپٹ کرتا ہے جو بیچارہ خود ایسے حادثے سے گزر چکا ہوتا ہے. مطلب میری بھائی مجھے بتا رہی تھی کہ کسی میٹ کے بارے میں کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, اس کے 2 بچے ہیں, اب اس کی شادی ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے, جس کی بیوی اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی, اس کے بھی 2 بچے ہیں. اس کو کوئی عام آدمی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کوئی سے شادی کرنے کو تیار نہیں کہ میں اس پورے بیگیج کو کہاں لے کے جاؤں گا. یتیموں کی کفالت بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی اب وہ نہیں رہا کہ بھائی یہ کر لے تو بڑا ثواب ملے گا. تو میں سے بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ آ کے ڈفرینٹ ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. ان سارے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اسلام کے پاس اسپیس اور آپشنز ہیں. وہ الگ بات ہے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آج ہم سب سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سولوشن کی آپ بات کر رہے تھے, ہماری بہن نے اچھی طرح شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کا بتا دیا. تو ایک چیز مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو مجھے ہائی لائٹ کرنا. ڈیفینیٹلی ایک اور کالر لے لیتے ہیں, پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. اپالوجیز, آج زیادہ کالرز لینے کی جگہ نہیں. آئی ووڈ پریفر کہ آپ کسی سسٹر کو کال پہ لیجیے سو دیٹ وی کین گیٹ سم کویشچن فرام دا سسٹر سائڈ. ہاں کاشف بھائی بولے میں دیر سے جاؤں گا تو میرے ساتھ شروع ہو جائے. جی وی ہیو سسٹر ہما حبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے ایک کویشچن کرنا ہے. جی بولیے. جی بولیے. ایکچولی ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں, مطلب میری سسٹر کے ساتھ تھوڑا ایشو ہے کہ ان کے ہسبینڈ تھوڑے ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. تو اب یہ پوچھنا ہے کہ ان کا جو ہے نا بیہیویئر سڈن کبھی کبھی ایسا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میری سسٹر کو یہ پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھی جو وہ بناتی ہیں اس میں بھی وہ کبھی کیڑے نکالتے ہیں, کبھی رینڈم وہ ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں, ایکسٹریم کبھی کبھی اینگر ایشوز ہوتے ہیں ان کو. تو سمجھ نہیں آتی, وہ خود بھی پریشان ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ہم. اوکے سو میں یہ کویشچن آپ کا, جزاک اللہ خیر فار یور کویشچن, میں یہ سسٹر سارہ کی طرف کویشچن رکھوں گا. آپ نے سوال سنا کہ ایک دم سے کبھی بیٹھے بیٹھے غصے میں آ جاتے ہیں اور شاید کھانے کے اندر کوئی نقص نکالنے رکھتے ہیں, تو کیسے ڈیل کیا جائے؟ کیا دیکھیے کاشف, یہ تو میرے گھر بھی ہوتا ہے. What I'm trying to say is کہ it's like a very natural thing, کھانے میں نقص نکالنا. اور یہ اب we have to understand کہ nobody is perfect. بیڈ ڈیز ہوتے ہیں, گڈ ڈیز ہوتے ہیں. آفس سے شوہر کبھی جو ہے بہت زیادہ پریشان آ رہے ہوتے ہیں اینڈ دیر ناٹ یو نو, جب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں. دس ہیپنس ان ایوری ہاؤس. تو اس کو اس ایکسٹینٹ پہ لے جانا کہ وہ کیا کرے نہیں کرے. اول تو آئی فیل کہ اگر عورت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے نا, تو یہ باتیں بہت چھوٹی لگنے لگتی ہیں, اور یہ ہیں بھی چھوٹی. تو ٹھیک ہے کھانے میں کبھی کر دیا کچھ, زبان خراب ہے وہ ڈے 1 سے ہی خراب ہوگی. اس کے بارے میں بھی اف یو نو یو آر وننگ ہز ہارٹ, ان کا خیال رکھے سب کچھ. دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں. مجھے اب تھوڑے دن پہلے کسی کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ وہ میں نے جب ایک وہ کیا تھا ایپیسوڈ میرنگ مسٹر ناسٹی, تو اس کے اوپر انہوں نے کال کی اینڈ شی سیڈ کہ سارا بھی میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اینڈ شی سیڈ کہ میرے جو والد بہت اسٹرکٹ تھے اور ان کو کھانے میں بڑے پرٹیکولر تھے, اور وہ آتے تھے وہ چاہتے تھے سارے بچے سامنے, جیسے پرانے زمانے کے ہم ہمیشہ دادا اور نانا کا سن کے آتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے بہت ایک مرد کی وہ ہوتی تھی کہ جب وہ آ جائے تو وہ پروٹوکول اینڈ آل آف دیٹ. تو وہ کہنے کی کہ امی جو ہے تھکنے لگی تھی, کیا کریں, لیکن شی کیریڈ آن. اینڈ کیونکہ وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی, اپنے آپ کو انڈلج رکھتی تھی اس کے اندر, تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے she didn't you know she did not blow it out of proportion and she said ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور کہنے لگی سارا بھی ہماری نظروں کے سامنے وہ آہستہ آہستہ میلو ہو گئے. تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس اب یہ کھانے میں نقص نکال رہے ہیں, اور کبھی ڈانٹ دیا اور کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا. کم آن, آئی مین ایون وی سم ٹائمز ڈو دیٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کو بھی ٹینٹرم جو انہوں نے ڈش اٹھا کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں غالباً ہے انہوں نے بھیج دی تھی. تو وی آل میک یو نو وی ہیو آر ویک پوائنٹس, اور ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں سب سے. تو یہ چھوٹی, جیسے کاشف بھائی نے بھی بولا کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور آپ یو نو آپ یو ناٹ
becoming insane because of the emotional आपके ऊपर जो abuse हो रहा है, then just bear with it. सब्र का तो अपना अल्लाह किसी तरह तो आजमाएगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि अब कुछ भी ना हो. अगर इस तरह से आजमाइश आपकी ज़िंदगी में आई है तो थोड़ा सा कभी कभी बर्दाश्त करके जो है हालात ऑटोमेटिकली अल्लाह के इज़्न से बेहतर होते चले जाते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में एक्शन ज़रूर लेना है. समटाइम्स नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ द सोल्यूशन. और हाँ, अगर कुछ जान को ख़तरा है या हाथ उठाते हैं या वो दूसरों के सामने उनको धक्के दे के बेचते, जो टिपिकल हम देखते हैं, इस तरह की चीज़ है, तो देन ऑफ कोर्स उसके बारे में फिर जैसे हमने अभी बात की है कि बातचीत हो सकती है, बुजुर्गों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सके. देखें, आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप मारे पीटे एंड ऑल ऑफ दैट. यहाँ पे मैं एक आयत का हवाला दूं. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वजअलना बअज़कुम लिबाअसिन फितना अतस्बिरून, हमने बाज़ को बाज़ के लिए आजमाइश बनाया, नहीं फितना बनाया, क्या तुम सब्र करते हो. यानी शौहर बीवी के लिए फितना हो सकता है, आजमाइश बीवी शौहर के लिए हो सकती है, सास बहू के लिए हो सकती है, बहू सास के लिए हो सकती है, बहन भाई एक दूसरे के लिए हो सकते हैं. तो हम ये खाली ना सोचें ना, एक मुसलमान की तो सोच, कम से कम मुसलमान की सोच होनी चाहिए कि अगर आज मैं किसी का गुस्सा बर्दाश्त कर लूँ, किसी की बुरी बात सह लूँ, तो इंशाल्लाह ये मैं अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, और अल्लाह ने मुझे हुस्न अखलाक का हुक्म दिया है, बर्दाश्त का हुक्म दिया, सब्र का हुक्म दिया है, तो मुझे अल्लाह से अजर मिलेगा. मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँ, अगर सामने वाला मेरा हक अदा नहीं कर रहा तो अल्लाह उससे सवाल करेगा, लेकिन अल्लाह मुझसे मेरी जिम्मेदारी का सवाल करेगा, हक की तलाफी पे तो मुझे अजर मिल जाएगा. तो ये स्पिरिट और ये सोच बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे इस रिलेशनशिप में. वरना अगर आप विन विन सिचुएशन की तरफ नहीं जाएंगे और ओनली आई विन यू लूज की तरफ जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है. सही. Quickly, I think Sarah, closing statement. What would you like to say before we end the show? एक चीज़ जो somehow मुझे लगता है कि रह गई है और मुझे somehow बहुत बॉदर भी कर रही है, वो ये है कि आप और मैं जो आउटसाइडर्स हैं, जब कोई सिचुएशन इस तरह की होती है, तो हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस डोमेस्टिक अब्यूज़ अराउंड अस. जब हम देखते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. उसके अंदर हम थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले जाते हैं. वी थिंक कि अच्छा मैंने सब बताना है, यू नो, कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अल्लाह ना करे आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, वो शी बिकम्स एडमेंट कि मुझे फला शख्स से शादी करनी है, एंड पेरेंट्स नो कि ये खुश नहीं रखेगा, ही इज़ गोइंग टू गिव हर अ हार्ड टाइम. तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी? वी आर गोइंग टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट, प्यार मोहब्बत से, डांट के, काउंसलिंग, एवरीथिंग टू पुल हर आउट ऑफ द सिचुएशन. वो नहीं मानती, आप शादी कर देते हैं. जाहिर है कि वो शी इज़ विलिंग टू जस्ट लाइक यू नो लीव द फैमिली एंड जस्ट गो एंड गेट मैरिड. तो फिर एक समझदार जो है, क्योंकि वो मसाला बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन बट यू नो एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि नहीं ये परेशान करेगा. 4 दिन बाद वो वापस आ जाती है रोती हुई. माँ बाप पे क्या गुजरती है. और आप 2 फादर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब बेटी रोती है तो बाप पे क्या गुजरती है, राइट? यू आर टोन अपार्ट. उस वक्त फैमिली की कोई मेंबर, कोई चची, ताई, खाला उस बच्ची की, वो आके कहती है शी डिजर्व्स इट, यू नो, इसने माँ बाप को तंग किया था और बाहर जाती थी उसके साथ शादी से पहले, और ये करती थी और वो करती थी, सर्व्स हर राइट. आपका क्या रिएक्शन होगा? हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? हो सकता है आपकी अपनी बहन हो जो ये कह रही हो, आपको दिल चाहेगा कि यू नो आई विल टेक केयर ऑफ माय डॉटर, प्लीज जस्ट लीव, है ना? तो बाहर जो बच्चियां हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो भी तो यू नो उनके भी माँ बाप हैं. व्हाट आर दे गोइंग थ्रू? तो वी नीड टू एम्पथाइज विद देम. दिस इज नॉट द टाइम टू से कि अच्छा ये मसला था क्यों है. Not at all. Not at all. So we have to be sensitive. Yeah. और अगर हम लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की मुश्किल में उनके साथ empathize करना is very very important. Totally. Kashyap bhai, closing statement. What would you like to say? जी, मैं 2 बातें कहूँगा. एक बात तो ये कि इन डोमेस्टिक वायलेंस का और मैरिटल डिस्कॉर्ड का जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिचुएशन को बेहतर करने की, वो है पेरेंट्स की. अगर वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनको अपने घर में अच्छा एनवायरनमेंट दें जहाँ वो लविंग पेरेंट्स को देखते हो, जैसे हमने बार बात की, तो इंशाल्लाह ये अपने घर के होने वाले मसाइल को भी मैनेज कर लेंगे अच्छे तरीके से. और दूसरी चीज़ ये है कि अब अपने बच्चों को एजुकेट करें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. हम अपने बच्चों की शादी तो कर देते हैं, जैसे जिया कहते हैं, राजा जिया,
کہ ہم جتنا زیادہ ٹائم اور پریپریشنز ویڈنگ کی کرتے ہیں اتنی میرج کی نہیں کرتے. یعنی تو ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اس جرنی کے چیلنجز کیا ہیں. تو ان کو ایجوکیشن بھی دیں اور ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ بھی دیں جو انشاءاللہ یہ مکس ان کو ان سارے مسائل کو حل کرنے میں ان کو بہت ہیلپ کرے گا. لائک میرے گیسٹ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے. آئی اسٹل فیل اینڈ ایم شیور مائی گیسٹ ول اگری کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم مینشن کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے. جاتے جاتے میں صرف ایک بات کہوں گا, دیکھیے میری بھی ایک بیٹی ہے اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو بی ایبل ٹو میک اے بیٹر سوسائٹی فار ہر. باقی بھی میری بہنیں اور بیٹیوں کی طرح ہیں. آئی ووڈ آلویز ریکویسٹ دوز برادرز آؤٹ دیر کہ آپ چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, آپ نے اسٹینڈ اپ لینا ہے. کسی کو بھی ہراس ہوتے ہوئے دیکھیں, کسی کو بھی ابیوز ہوتے ہوئے دیکھیں. ہمیں سوسائٹی میں فیملی کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اسٹرانگ فیملی اسٹرکچر جو ہماری سوسائٹی کا بیک بون ہے. ہمیں اپنے بیٹوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹیوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں ایسے لوگوں کی جو کرمنل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. کرمنل ایسپیکٹ کبھی بھی سوسائٹی میں سے ختم نہیں ہوگا, آپ اس کو منیمائز کریں, آپ لوگوں کے اندر تربیت کریں. آپ ان جو ریڈ فلیگس کو دیکھیے کہ کیا آپ کس چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے میں. جب آپ نے مادہ پرستی مٹیریلزم کو سپیریورٹی دی ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا وہ آپ کی بیٹی کو سنبھال کے رکھے گا. اور آپ کیسے یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں رکھتی وہ اپنے میاں کے حقوق کو پورا کرے گی. اٹ ورکس بوتھ ویز. آج ہم سوسائٹی میں اپنے رائٹس اور اپنے حقوق کو تو پہچانتے ہیں لیکن ہم حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں حقوق دینا سیکھنا ہے پہلے اور پھر اپنے حقوق کو ڈیمانڈ کرنے کا رائٹ رکھنا ہے. ہم بہت ہی اگریسو بن گئے ہیں. ہماری میڈیا کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا دکھا رہے ہیں. وہ ایک رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے سوال کرنا ہے ان سب چیزوں کا, ان نعمتوں کا. آپ کو اولاد دی گئی ہے, آپ نے کیا اولاد چھوڑ کے جانی ہے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے یا آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کی میرج میں یہ بات بتا دی, جیسے سسٹر سارہ نے کہی اور برادر کاش نے بھی کہی, کہ it's always going to be a challenge. It's never going to be a paradise for you. You start seeking paradise over here, leaving the one which is you supposed to earn in the hereafter, you're always going to be in problem. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی آسان نہیں بنائیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت محبت شروع کی ارلی سٹیجز میں اور بعد میں مرسی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی غلطی کو اوور لک کرنا. And we are not advocating you to be able to tolerate yourself in an abusive relationship. Try and work it out. Try and to make it to a certain extent where you can be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala that you tried and played your responsibility. Allah subhanahu wa ta'ala کو جواب دینے کا جب ہم خیال رکھیں گے, اس بات کی کانشیسنس ڈیولپ کریں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ ہم کس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں, کہ ہم صرف کتابی لوگوں کو آگے بھیج رہے ہیں یا ہم صرف ایک سوسائٹی میں ترقی کے نام پر ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کر رہے ہیں جو دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں. پلیز 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 ریئلائز اینڈ ویک اپ, بیکاز آج آپ کی سوسائٹی میں یہ ایشوز آ رہے ہیں, کل کسی اور کے گھر پہ آگ لگی ہے, آج ہو سکتا ہے آپ کے گھر پہ آگ لگے یا آگے جا کے لگے. سیو یور سیلف, سیو دا سوسائٹی, لیو ٹو اپلفٹ ادر پیپل. اپنی سوسائٹی کو بہتر بنائیے. ہم اپنا رسپانسبلٹی کہاں تک پلے کر رہے ہیں, اٹ اسٹارٹس ایٹ می. میرے سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں کیا رول پلے کرتا ہوں, اپنے گھر کو ایز اے قوام, ان کی تربیت, ان کی رسپانسبلٹی, ان کی اسپریچول پروٹیکشن کے لیے کیا کرتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم مجھے جو اتھارٹی دی گئی ہے, جو اپرچونیٹی دی گئی ہے, جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے, میں اس کو کتنا فلفل کرتا ہوں. آئی ٹرائیڈ پلئنگ مائی پارٹ. آپ نے کیا اپنا رول پلے کرنا ہے یہ آپ نے سوچنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایوری باڈی از لیونگ فار دیم سیلف اینڈ وین ایوری باڈی لیوز فار دیم سیلف, تو پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کی بھی رائٹس کو بھول جائیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بھائیوں کے لیے, جو بھی سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پروٹیکشن کرے. ہماری بہنوں کے لیے ایک سوسائٹی, ایک پروٹیکٹیو سوسائٹی ہو جہاں پہ وہ ان کو ان کے حقوق ملے, ان کو عزت ملے. ہمارے ایسے بیٹے ہوں جو
عزت دیں اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو, اور ہماری ایسی بہنیں ہوں جو اپنے ہسبینڈس کو عزت دیں, اور ایک دوسرے کی عزت دیتے ہوئے ہماری سوسائٹی کی ایگزامپل بنے. اور یہی چیز ہمارے دین کی تعلیمات ہے, اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کے جواب دہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ شو میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرن سارہ فار کمنگ دا شو and sharing your point of view, and also Kashif bhai for coming on the show. It was an honor having you guys on the show. Please do not forget to leave your comment and your views. I'm sure humne bahut si baatein chhod di hongi and people read the comments as well, to apni baat puri kijiyega. Inshallah the next Friday night show mein mulaqat hogi with some other interesting topic and other guests as well. So apna khas khayal rakhiyega aur Allah taala se constantly hame dua mein yaad rakhiyega. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.